ایسا فیل ہوتا ہے, لیکن اٹس آل اباؤٹ یور مینٹل اسٹرینتھ. یہ پہاڑ پہ کوئی بھی رومانٹک نہیں ہو سکتا. اکثر انڈینس اور پاکستانیز کے موسٹلی ماؤنٹینس میں ایشوز بنتے ہیں. کے پی کے تو اٹ از ویری بلیسڈ ریگارڈنگ دا نیچر. آپ کو پہاڑوں میں یا کہیں بھی آپ ٹور گائیڈ ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر اگلا بندہ آپ کو ہراس کر رہا ہے, کیسے اس کے انداز سے سمجھ آ جاتی ہے. شادی کا فنکشن ہے, آپ 1000 بندوں کی مینجمنٹ بہت آسانی سے کر لیتے ہیں. میں ایک عام سا ٹریکر ہوں, ایک عام سا ٹریولر ہوں, اور ایک ادنا سا رائٹر ہوں. لیکن سر وہی بات ہے نا کہ کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کسی جگہ سے نکلنا. میں پہلی بار 98 میں K2 ٹریک کرنے گیا تھا, 1998 میں. نمبر 1 یہ کہ اس کو یا تو پھانسی پہ لٹکا دیں یا پھر اس کو اپنے آبادی سے باہر ویرانے میں بھیج دیں اور وہ وہاں پہ بھوکا پیاسا مر جائے. شادی کا فنکشن ہے, آپ 1000 بندوں کی مینجمنٹ بہت آسانی سے کر لیتے ہیں, لیکن ایک حادثے کے دوران 10 بندوں کا جو ان کی دیکھ بھال کرنے کو کرنا نا, وہ 1000 سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. بہت مشکل. یرکن پا کی تلاش. پہلے تو اس نام کی تھوڑا سا وضاحت کریں. یرکن پا ایک خوبانی کا نام ہے, ویسٹ مستاق پاس یا مغربی مستاق پاس یا پھر نیا مستاق پاس. اگر کوئی پاکستان سے چڑھتا ہے اور چائنا میں اترتا ہے, از اٹ پاسبل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میرا نام نعمان سمی ہے اور ویلکم ٹو نیو انسائٹ ود نعمان سمی. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں, بیسیکلی پہاڑوں کا دیوانہ ہے, اور آئی وڈ سے کہ ایک ایسا ٹریکر ہے جو صرف پہاڑوں کو دیکھتا نہیں ہے, نیچر کو ایکسپلور نہیں کرتا, بلکہ اس کو ڈاکومنٹ کرتا ہے. جی ہاں, وہ ایک رائٹر ہے, پروفیشنل رائٹر ہے, ٹریکر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی ایک ٹور ایجنسی ہے جو الحمدللہ سے ساؤتھ کوریا سے چلا رہے ہیں اور پاکستان میں بھی چلا رہے ہیں. تو جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں محمد عبدوہا, جو کہ فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے اور پاکستان کا ایک مایہ ناز اور بہترین تخلیق جو ہے وہ اپنے کتابوں کے ذریعے ہمارے سامنے لا رہے ہیں. ابھی تک انہوں نے تقریباً 10 کتابیں وہ لکھ چکے ہیں, جس میں مختلف سفر نامے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹرانسلیشنز ہے, اور مختلف ٹریکس پہ جو ہے انہوں نے کتابیں لکھی ہے. تو اور جو ہے ان کی زبانی جانیں گے. جی آپ چلتے ہیں ان کے پاس. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. سر اگر آپ اپنے آپ کو کچھ شبدوں میں بیان کرنا چاہو تو یہ ویری بیسٹ رہے گا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں حد تک میں مس کر جاؤں گا چیزوں کو. تو آپ محمد عبدوہا بیسیکلی کون ہے؟ محمد عبدو جی. میں ایک عام سا ٹریکر ہوں, ایک عام سا ٹریولر ہوں, اور ایک ادنا سا رائٹر ہوں. میرے خیال میں یہ اتنا ہی تعارف بہتر ہے. جی ماشاء اللہ. فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے, رائٹ؟ فیصل آباد سے آپ کا ماشاء اللہ تعلق ہے. اس کے حوالے سے پاکستان کے لیے آپ کے دل میں کیا آپ جذبے رکھتے ہو, اور کس طرح جو چیزیں آپ ایکسپلور کر رہے ہو, کیوں آخر میں جب آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو یعنی بچپن سے ہی آپ پہاڑوں کے ایکسپلوریشن پہ نکلے ہو, کیوں, وجہ کیا ہے, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ شروع میں جو پہلا سفر میرا وہ اسکول زمانے میں ہم گھوڑا گلی گئے تھے اسکاؤٹنگ کے لیے, وہ قائد اعظم اسکاؤٹس, وہ میرا پہلا تعارف تھا پہاڑوں سے. تو میرا خیال ہے کہ شاید وہیں سے شوق پیدا ہوا, اور پھر خود سے سفر شروع کیا, سیاحت شروع کی, پھر آہستہ آہستہ ٹریکنگ کی طرف آئے, ٹریک کرتے رہے, تو گریجولی کرتے کرتے ایک ٹریکر بن گئے. پھر لکھنے کا شوق تھا, لکھتے رہے, پہلے تو پڑھنا شروع سے ہی تھا, پھر پڑھتے رہے, پڑھنے کے بعد لکھنے کا شوق ہوا, اور آہستہ آہستہ پھر کافی ساری کتابیں لکھی گئیں. ماشاء اللہ. کوالیفیکیشن کیا ہے سر آپ کی؟ کوالیفیکیشن میری گریجویشن ہے, اور اس کے بعد میں نے ٹورزم ہوٹل مینجمنٹ کیا ہوا ہے. دین کچھ ڈگری ہیں میرے پاس ٹور گائیڈس کی اور مینجمنٹ کی, اور اس کے بعد ہسٹری میں نے کوشش کی تھی, لیکن اس کو پھر میں کنٹینیو نہیں کر پایا. اوکے. اچھا چلے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ٹریکس کرنا, ٹورس کرنا, یہ اپنے آپ میں ایک چیلنج ہے.
اس کے ساتھ لکھنا اس سے بڑا چیلنج ہے. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ کرنا ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کس طرح کرتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں یہ اتنا مشکل نہیں ہے، یہ ایک آپ کی ایک عادت بن جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ٹرائی کرتے ہیں اور وہ لکھ سکتے ہیں لیکن لکھتے نہیں ہیں. شاید ان کے اندر کچھ ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہمیں لکھنا نہیں آتا، یا کہ ایسا نہیں ہے، ہر انسان لکھ سکتا ہے، اب تھوڑی سی کوشش ہوتی ہے. بلکہ ہر انسان ہر کام کر سکتا ہے، جی کم زیادہ، اچھا یا برا، لیکن کر تو سکتا ہے، اور پریکٹس کے بعد اس کو بہتر بھی کر سکتا ہے. تو میں نے سوشل میڈیا پہ لکھنا شروع کیا اور پھر اس کو لکھتا چلا گیا. اب میں شروع کی تحریریں جب اپنی دیکھتا ہوں تو مجھے خود بھی ہنسی آتی ہے، لیکن وہ میرا آغاز تھا. تو ظاہر شروع میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. تو میں ابھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی میں ایک میرے اندر بہت خامیاں ہیں جو وقت آنے کے ساتھ ساتھ بہتر ہوں گی انشاءاللہ. لیکن سر وہی بات ہے نا کہ کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کسی جگہ سے نکلنا. ایگزیکٹلی ایسا ٹھیک ہے. تو یو ہیو ٹو اسٹارٹ بیفور کیپنگ اینی تھنگ ان یور ڈیسٹینیشن. تو اس سے سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ شروع کریں. شروعات کیسا رہا سر؟ کیسا رہا؟ مطلب اس میں ٹیکنیکل ایکسپیکٹ سے بھی آپ بتائیں ہمیں، اس حوالے سے بھی کہ جو چیزوں کو اسکرپٹ کرنا، چیزوں کو ڈاکومنٹ کرنا، وہ اٹ سیلف کتنا مشکل ہے یا آسان ہے یا کس طرح ہے وہ؟ اگر تو آپ کا سوال کتابوں کے بارے میں ہے تو اس کا یہ ہے کہ کتاب لکھنے کا شوق کیسے آیا، یا اس پہ ہی کیوں لکھوں. میں چونکہ سفر نامہ لکھتا ہوں، سفر نامہ تھوڑا سا ڈفرینٹ اسٹائل میں لکھتا ہوں. جی بالکل. یعنی کہ ایک وہ عام روایتی سفر نامے نہیں میرے ہوتے، معلوماتی ہوتے ہیں، یعنی معلومات زیادہ ہوتی ہے، باقی آپس کی جو قصے کہانیاں گفتگو وہ کام ہوتی ہے. اس کے بعد ریسرچ کتابیں ہیں میری. تو اصل میں یہ ہے کہ میں اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جاؤں، میں پہلی بار 98 میں K2 ٹریک کرنے گیا تھا. 1998 میں K2 بیس کیمپ. اچھا K2 بیس کیمپ گئے تھے فیصل آباد سے. اس وقت کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور پتہ بھی نہیں تھا جانا کہاں ہے اور کیسے جانا ہے. تو کسی نے مجھے بتایا کہ لاہور میں کوئی بندہ ہے تو اس نے K2 ٹریک کیا ہوا ہے. میں فیصل آباد سے بس میں بیٹھا لاہور گیا، اس کو بڑی مشکل سے ڈھونڈا تو نہیں ملا. میں واپس آ گیا، پھر دوبارہ گیا، پھر ملا وہ بندہ مجھے. اس سے پھر میں نے انفارمیشن لی، پھر میں ڈائری میں نوٹ کرتا چلا گیا، اور پھر میں واپس آیا فیصل آباد. پھر جا کے میں نے تیاری شروع کی. اور پھر میں یہ کب کی بات ہے؟ یہ 1998. 1998 میری پیدائش بھی نہیں تھی. اچھا. پھر ہم اسکردو گئے، فیصل آباد کی ہماری ٹیم تھی. اسکردو گئے، اسکردو جا کے ہم نے وہاں پہ ساری شاپنگ کی، گائیڈز لیے، پورٹر لیے، سارا کچھ تیار کر کے پھر ہم آگے چلے گئے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ K2 جانے کے لیے ہمارے پاس معلومات نہیں تھی، تو مجھے لاہور 2 بار جانا ہوا. اسکردو جا کے ہم 3 دن وہاں پہ بندے ڈھونڈتے رہے کہ کون لے کے جائے گا، کیسے لے کے جائے گا. تو آج سے 26 سال پہلے یہ حالات ہوتے تھے. اچھا، اس کے بعد ایک تو یہ ہے کہ مجھے جو مشکلات پیش آئیں وہ میرے ذہن میں تھیں. اچھا، دوسری چیز ایک مثال دیتا ہوں کہ مجھے آج اگر K2 کے بارے میں کچھ معلومات لینی ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک کتاب میں مجھے کچھ باتیں مل جاتی ہیں، مکمل نہیں ملتی. پھر مجھے کوئی دوسری کتاب دیکھنی ہوتی ہے، کوئی تیسرا ریسرچ پیپر دیکھنا پڑتا ہے. تو مطلب K2 کے لیے ہی مجھے کوئی 8-10 کتابیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں. اس کو میں جمع کرتا ہوں، پھر پڑھتا ہوں تو مجھے K2 کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف K2 کے بارے میں جاننے کے لیے مجھے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، یعنی ایک جگہ پہ کچھ بھی نہیں ہے. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ میرے پاس تو وسائل ہیں، میرے پاس شوق بھی ہے، اور میں یہ سارا کچھ کر بھی سکتا ہوں. تو مجھے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، پھر بھی مجھے مکمل معلومات نہیں ملتی. تو عام لوگ جو K2 کے بارے جانا چاہتے ہیں، جن کو پتہ نہیں کہ ہم نے ڈھونڈنا کہاں پہ ہے اور کیسے ڈھونڈنا ہے، تو ان کو کتنی مشکلات ہوگی. تو کیوں نہ جو مجھے مل رہا ہے اس کو میں کسی ایسے طریقے سے آگے بھی بیان کروں کہ بعد والوں کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو. تو ٹریک کی مشکلات اس لیے میں نے لکھنی شروع کی کہ لوگوں کو وہ جو میں نے سفر کیے صرف ٹریک کرنے سے پہلے انفارمیشن کے لیے، اور کسی جگہ کے بارے میں جاننے کے لیے جو میں نے مشکلات لیں وہ آنے والوں کو نہ ملے. تو میرا خیال میں میرا مقصد یہی ہے
کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرے بعد والے جو ہیں وہ زیرو سے شروع نہ کریں, جہاں میں چھوڑوں وہ اسے آگے لے کے اس سے آگے لے کے جائے. واہ, تو میرے خیال میں مقصد پورا ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. اچھا, ویسے آپ کی ان باتوں سے مجھے لگا کہ آپ کے بکس پبلیکیشن میں کبھی بھی کوئی فائنینشیل مطلب اکنامک فگر نہیں تھا. آپ مطلب آپ نہیں کر رہے تھے کہ مطلب میں اپنے کمائی کے لیے یا اس طرح اس کو ایک ذریعہ معاش بنا سکوں. اٹس مین کہ مطلب آپ بیسیکلی کر رہے تھے کہ میں سوسائٹی کو کچھ پرووائڈ کر سکوں. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے یہ میری کتاب ہے پاکستان ٹریکنگ گائیڈ, آپ نے دیکھی بھی ہوگی. پاکستان ٹریکنگ. ہاں جی. تو میری نا عام طور پہ جو ابھی کتابیں لکھی جاتی ہیں شاید وہ 500 600 یا 1000 چھپتی ہیں. بہت زیادہ, کیونکہ چھاپے گا تو 1000 کی تعداد میں ہوتی ہیں. میری کتابیں 2000 کی تعداد میں چھپتی ہیں. واہ. اچھا, اور آدھی سے زیادہ جو ہے نا یعنی 50% تو چھپنے سے پہلے سیل ہو گئی ہوتی ہے ایڈوانس میں, اور ختم ہو جاتی ہے. ابھی جتنی بھی میری ہیں وہ تقریباً ساری ہی ختم ہو چکی ہیں. تو مطلب کہ مجھے میں پیسوں کے معاملے میں یعنی کمائی کے پوائنٹ آف ویو سے میں کتابیں نہیں لکھتا کہ یہ میں لکھوں گا تو اس میں مجھے بہت کمائی ہوگی. ہاں, یہ ضرور ہے کہ ساری کتابیں میں اپنے پیسوں سے شائع کرواتا ہوں. کبھی میں نے پبلشر سے نہیں شائع کروائی, کبھی میں نے پبلشر کو کتاب نہیں دی بیچنے کے لیے, کبھی میں نے کسی بک شاپ پہ کتاب نہیں رکھتا. خود چھپواتا ہوں, خود محنت کر کے کتابیں اٹھا کے گھر لے جاتا ہوں. سوشل میڈیا پہ پوسٹیں لگتی ہیں اور کتابیں بکنا شروع ہو جاتی ہیں. اور الحمدللہ میری ساری کتابیں جو ہیں 1000 1200 یا 2000 چھپی ہیں, ساری ہی آلموسٹ ختم ہو چکی ہیں. اب ان کے دوسرے ایڈیشن آنے والے ہیں اور پیسے آتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میرا جو پہلا میرا تاثر ہے وہ کمانا نہیں ہے. کمانا نہیں ہے. جی سر, ویسے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی جس چیز میں آپ کسی مقصد کے لیے لگے رہو, کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے بھی کچھ 7 سمٹس اور 14 پیکس میرا اس کا وش ہے کہ وہ کرنا ہے. لیکن مجھے لگا, میں جب آبزرو کیا کہ لوگوں کا کوئی موٹیو ہوتا ہے, کوئی مقصد ہوتا ہے جو سوسائٹی کے لیے ہوتا ہے, تو وہ چیز پھر گرو بھی کرتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ بھی اس میں بھی جو ہے مدد کرتا ہے. سو اٹس ویری انسپائرنگ ماشاء اللہ. اچھا سر, اس کے علاوہ ابھی تک آپ کتنی کتابیں لکھ چکے ہیں, ان کا اگر نام آپ بتا دیں پراپرلی. میری ٹوٹل 11 کتابیں ہیں. اس میں سے 2 کتابیں کوریا کے بارے میں ہیں جو کوریا میں ہی شائع ہوئی ہیں, یہاں پہ نہیں ہے. ایک میرا سفر نامہ تھا فلپین کے اوپر, فلپائن میں گیا تھا, اس پہ سفر نامہ لکھا تھا. تو وہ بھی شروع کے دنوں کا تھا, وہ بھی ختم ہوا, دوبارہ پھر میں نے پبلش نہیں کیا. اس کے علاوہ پھر جو میری باقی 3 جو ہوگی 8 کتابیں جو ہیں وہ میری پاکستان کے اوپر ہیں. اچھا, پاکستان. اچھا, ان میں سے 2 کتابیں جو میرے مختلف کالم ہیں, جو میں نے سیاحتی کالم, میں اگر اسکردو گیا تو اس کے اوپر میں نے ایک کالم لکھ دیا معلوماتی کہ لوگ کیسے جائیں اور جانے کے بعد وہاں پہ کیا کریں, کیا دیکھیں. منزا ہے, اور اگر ٹیکسلا جا رہے ہیں, اس طرح سے 2 کتابیں اس کے اوپر ہیں. اس کے بعد 2 کتابیں میری سفر نامے ہیں, ایک خردوبن پاس اور ابھی یرکن پا کی تلاش میں, یہ 2 سفر نامے ہیں. اس کے بعد 2 ہیں جو ترجمے ہیں. ایک تو ایرک شپٹن کا ہے بلینک آن دا میپ, جو 1937 میں جو اس کا سفر تھا, اچھا, اس کا ٹرانسلیشن ہے. اور ایک کراکرم کی دریافت. یہ جو کراکرم کے جو مختلف ایریاز ہیں, گلیشیئر ہیں یا اس کے پہاڑ ہیں یا اس کے جو اولڈ روٹس ہیں, اس کی جو ایکسپلوریشن ہوئی تھی برٹش نے جو کی یا یورپینز نے کی, ان کے آرٹیکلز ہیں. تو میں نے کچھ مخصوص آرٹیکل جو بہت امپورٹنٹ تھے اس کو میں نے ترجمہ کر کے اس کتاب میں شامل کیا. بیچ میں کچھ میرے اپنے آرٹیکلز بھی ہیں. تو ایک یہ ہے کراکرم کی دریافت. پھر 2 کتابیں ہیں جو ریسرچ ہیں. ایک پہاڑ اور کوپمائی کی تاریخ, یعنی پاکستان میں 7000 میٹر سے اوپر جتنے بھی پہاڑ ہیں ان سب کو میں نے ایک جگہ جمع کیا. اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہو پایا تھا کہ اس پاکستان کے سب پہاڑوں کی تفصیل آپ کو ایک ہی جگہ ملے, ایک ہی جگہ, ایک ہی کتاب میں ملے, ایک ہی کتاب میں ملے کہ پہاڑ کا نام کیا ہے, اس کو دریافت کس نے کی ہے, اس کی بلندی کیا ہے, اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے, اس کی جو اس پہ آج تک کون کون گیا ہے, پہلی بار کب سر ہوا اور آج تک کتنے لوگ اس کو سر کر چکے ہیں, کس روٹ سے کیا, کتنی وہاں پہ حادثات ہوئے ہیں. تو 7000 سے اوپر جتنے پہاڑ ہیں ان سب کی انفارمیشن میں نے اس میں وہ ڈال دی. تو ایک وہ کتاب ہے پہاڑ اور کوپمائی کی تاریخ. ایک ہے پاکستان ٹریکنگ گائیڈ, یعنی کہ ہمارے جتنے بھی ٹریکس ہیں پاکستان میں, کوشش تو میں نے کی ہے سارے, لیکن سارے پاسبل نہیں ہیں. جیسے ایک ہماری بہت مشہور 2 کتابیں ہیں پاکستان ٹریکنگ گائیڈ ازابیل شاہ کی, اور ایک اور جان مو کی کتاب ہے. تو ان دونوں کو بھی جمع کریں تو اس میں بھی تقریباً 200 کے قریب ٹریک بنتے ہیں.
تو اور وہ چونکہ پرانی پبلش تھیں تو میں نے انہی کے پیٹرن کے اوپر انہی کے جو ٹریکس ہیں جو میں نے بھی کیے ہوئے ہیں پھر جو دوستوں نے بھی کیے ہیں ان سب کو اپ ڈیٹ کر کے کوئی 250 کے قریب ٹریک میں نے اس کتاب میں شامل کیے. تو ایک وہ ہے پاکستان ٹریکنگ گائیڈ, یہ ٹریکنگ کا کیا کہیں گے اس کو, ڈکشنری یا انسائکلوپیڈیا, تو یہ ہیں میری کتابوں کا. سر میں نے زیادہ تو آبزرو کیا نا سر, سفر ڈرامے اور چاہے اسپیسیفکلی اگر ٹریکنگ پہ آپ ان فیلڈ پہ جاؤ جو زیادہ تر اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے فکشنل کے ساتھ, بہت کم ہی ایسے ہوتے ہیں جو فیکٹ بیس کتابیں لکھی جاتی ہے پاکستان میں. تو آپ تو رومانٹیسائز نہیں کرتے؟ نہیں میں نہیں کرتا, میں بالکل بھی نہیں کرتا. میں یہ چاہتا ہوں, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر کسی ٹریک پر گیا ہوں, وہاں میں نے کیا کھایا اور وہاں میں نے اپنے ساتھی ممبرز کے ساتھ کیا گفتگو کی, اس سے تو کسی کو کوئی نہ تو انٹرسٹ ہے نہ ان کو کسی کو کوئی فائدہ ہے. ہاں, وہاں میں کیسے پہنچا, وہاں میں کن مشکلات کا میں نے سامنا کیا, موسم کیسا تھا, پہاڑ کیسے تھے, راستہ کیسا تھا, وہاں کے لیے تیاری کی کیا کی, یہ فائدہ ہے دوسروں کو پڑھنے میں اور سننے میں, تو میں وہ لکھتا ہوں. لیکن ایک چیز ہے جو مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ وہ غلط بھی نہیں ہے, یعنی کسی چیز کا منظر نگاری کرنا, ایک چیز کو وائبرنٹ کلر کے ساتھ پیش کرنا. بالکل. آئی گیس کہ سفر نامے میں یہ چیز بھی جو بہت زیادہ کامیاب ہوئے ہیں, مجھے نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فیکٹس کو مینیپولیٹ کرو, ایکچوئل میں ہوا آپ کے ساتھ وہ نہیں ہو, کوئی سفر نہیں آئے, کو آپ کے ساتھ کوئی ماؤنٹین سکنس نہیں ہوئی ہو, ہے کوئی چیز بھی آپ کے ساتھ نہیں ہو, اور آپ خود کو اس کو ایسا پیش کرے کہ ہو جو بالکل رومانٹیسائز ہو, جو بالکل مینیپولیشن ہو, وہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک منظر نگاری بھی تو امپورٹنٹ ہے. بالکل ہے منظر نگاری امپورٹنٹ, اس کو میں دو طرح سے بیان کرتا ہوں. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اب مجھے بھول رہا ہے تھوڑا سا, اگر غلطی نہ ہو, اور اگر غلطی ہو جائے تو اس کی میں پیشگی معافی چاہتا ہوں. شاید افلاطون کا ایک کوٹ ہے اور بعد میں ایک ہسٹورین نے اس کو کوٹ کیا ہے. افلاطون کہتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے علاقے سے باہر کسی دوسرے علاقے میں جاتا ہے, وہاں کچھ وقت گزار کے واپس آتا ہے. اب آنے کے بعد وہ اپنے لوگوں کو اس علاقے کے بارے میں باتیں بتا رہا ہے کہ میں نے وہاں پہ کیا کیا, کیا دیکھا, راستہ کیسا تھا, یا کوئی کتاب لکھتا ہے یا کوئی آرٹیکل لکھتا ہے, اس میں وہ چیزیں بیان کرتا ہے. اگر وہ وہاں پہ دیکھے ہوئے اور وہاں پہ بتائے ہوئے جو چیزیں ہیں, جو واقعات ہیں, اس میں اپنی طرف سے 2 لفظ بھی زائد شامل کرتا ہے, اپنے خیالات شامل کرتا ہے, تو اس کے لیے 2 طرح کی سزائیں ہونی چاہیے. نمبر 1 یہ کہ اس کو یا تو پھانسی پہ لٹکا دیں, یا پھر اس کو اپنے آبادی سے باہر ویرانے میں بھیج دیں اور وہ وہاں پہ بھوکا پیاسا مر جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ اس نے وہاں پہ دیکھا, جو اس کے ساتھ ہوا, اس کی بجائے وہ اپنے خیالات لوگوں کو بتا رہا ہے. اس کا مطلب کہ وہ اپنے لوگوں کو اس جگہ کے بارے میں, اس علاقے کی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں گمراہ کر رہا ہے, غلط باتیں بتا رہا ہے. تو اس گمراہی کی سزا یہ ہے کہ یہ کچھ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی زائد لفظ بھی بول دیں, یعنی اس کو ایمانداری سے ہر چیز سچ اور اتنی ہی بتانی چاہیے جتنی اس نے کہی. لیکن یہاں پہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ 2 دن کے سفر میں 500 کی صفحات کی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں لوگوں نے. ہاں, اس میں یہ چیز ہے. تارڑ صاحب ہیں, مستنصر تارڑ, ان کا میں خاص ذکر کرتا ہوں. اگر آپ تارڑ صاحب ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی قانون, کوئی اصول نہیں ہے. ان کا ایک نام اور مرتبہ ہے کہ نو ڈاؤٹ اگر آپ ان کے لیول پہ چلے جائیں تو پھر آپ منظر نگاری کریں, پھر آپ اس میں فکشن ڈالیں, آپ اس کے اندر کہانیاں لکھیں, تو وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. کافی کرٹیسائز ہو چکے ہیں, لوگ کرتے ہیں کیٹو کے اس نام پہ جنہوں نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیا تھا. بالکل, ہاں, لوگ کرتے ہیں اور ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں جو پسند کرتے ہیں, ناپسند کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جنریشن, جن میں بھی شامل ہوں, اگر پہاڑوں سے ان کو کچھ لگاؤ اور شوق ہے تو اس میں مستنصر تارڑ صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے, بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑا احسان ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, اب دوسری چیز آتے ہیں کہ فکشن ڈالنا اور یہ کہانیاں لکھنا. میں سمجھتا ہوں کہ کون سا ایسا سفر نامہ ہے جو آج سے 15 سال پہلے لکھا اور آپ کو یاد ہو,
بہت کم ہوگا. بہت کون سا ایسا سفر نامہ ہے جو آج سے 20 سال پہلے لکھا اور آپ نے دوسری بار بھی پڑھا ہو؟ میرا نہیں خیال. تو جو ریسرچ بک ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ 15-20 سال بعد بھی چلتی ہے, 50 سال بعد بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے, ریلیونٹ رہتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب ہو یا سفر نامہ ہو یا ریسرچ بک ہو, کتاب وہ ہوتی ہے جو دوسری بار پڑھی جائے. جو ایک بار پڑھنے کے بعد اس کی دوبارہ پڑھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو, وہ کتاب کہلانے کا حق نہیں ہے اس کو. اس لیے پھر میں وہ نہیں لکھتا جو عام طور پہ سفر نامے لکھے جاتے ہیں. نہیں, بس پھر ہمیں جو ہے, اور مجھے میں اس طرح کے رائٹرز ہمیں چاہیے. میں جو آج کل لکھے جا رہے ہیں میں ان کو کرٹیسائز نہیں کرتا. ہاں, ان کا بھی ایک سٹائل ہے اور ان کے پڑھنے والے بھی موجود ہیں, اور میرا خیال ہے کہ مجھ سے زیادہ, میری کتابوں کو پڑھنے والوں سے زیادہ ان کے پڑھنے والے ہیں جو اس چیزوں کو پسند کرتے ہیں. ہاں, ایک ان کا سٹائل ہے, ایک میرا اپنا سٹائل ہے. نہیں سر, تو پیرالل دونوں چل سکتے ہیں, ایک دوسرے کو غلط یا برا کہے بغیر بھی دونوں. نہیں, میں غلط, اور میں خود بذات خود میں ایک اپنے اوپینین بھی رکھتا ہوں نا, تو میں خود جو ہے ان کو غلط نہیں کہوں گا نا آپ کو. لیکن ایک چیز ہے, جب میں اس پروسیس کو غلط کہوں گا. آپ کسی ٹریک پہ جا رہے ہو, آپ سفر نامہ تو لکھ رہے ہو, لیکن وہ سفر نامہ بیسیکلی ایک فیکٹ بیس ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. دا ٹروتھ از کہ اگر فار ایگزامپل آپ کو اس کو اتنا مینیپولیٹ کرو کہ وہ فیکٹس ہی کچھ اور لگے, تو اگلا جو پڑھ رہا ہے وہ بیچارہ کیا کرے گا. ابھی چند دن پہلے لاہور میں تھا, تو وہاں پہ کچھ لوگ جمع تھے, تو وہاں پہ ایک دوست ہیں میرے بڑے اچھے, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کی کتاب ہے خلاق اس پار سفر, اس نے میرے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے. میں نے کہا کیا ظلم کر دیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ کتاب پڑھی تو پڑھنے کے بعد میں 1 سال تک کوئی دوسری کتاب نہیں پڑھ سکا, کوئی بھی سفر نامہ یا کوئی اور ناول بھی نہیں پڑھ سکا. جب میں پڑھتا تھا چند صفحے پڑھنے کے بعد میں رکھ دیتا تھا, کیونکہ مجھے وہ فیک لگتی تھی یا پسند نہیں آتی تھی. ایسے ہی ہے. تو میں نے کہا یہ کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ شاید میں وہ اس طرح کے سفر نامے اور وہ ناول پڑھتا تھا. جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو یہ بالکل ایسے تھا جیسے میں نے کوئی خالص چیز کھا لی ہو, اب اس کے بعد جو ملاوٹ والی چیزیں جو مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی. یہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے میری کتاب کے بارے میں, اور یہ میرے لیے ایک بہت اچھا کمپلیمنٹ تھا, مجھے خوشی ہوئی اس چیز کی. اور میں ان رائٹرز کو بھی کہوں گا, یہ ریکویسٹ ہے میری کہ ان کیس اگر آپ نے فکشنلی لکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ہے, یعنی ماشاء اللہ عمیر احمد کو دیکھ لو, نمر احمد کو دیکھ لو, بہت سے ایسے رائٹرز ہیں جو فکشنل لکھتے ہیں, تو آپ ان کو پھر لکھنا چاہیے. بالکل, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سفر نامہ لکھ رہے ہیں نا, تو پھر وہ سفر نامہ ہو نہ ہو. ہاں, اگر آپ نے اس میں فکشن ڈالنا ہے تو برائے مہربانی آپ ناول یا افسانہ علیحدہ سے لکھ لیں. ایگزیکٹلی. اچھا, آپ نے ٹرانسلیشن کیا, کیوں؟ ٹرانسلیشن میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا اور شوق بھی نہیں تھا, لیکن کچھ کتابیں ایسی تھیں جو میری خواہش تھی کہ یہ ضرور آنی چاہیے مارکیٹ میں, کیونکہ ہمارے زیادہ لوگ انگلش پڑھنا مشکل تھا اور وہ لوگوں تک رسائی بھی نہیں تھی. تو پھر میں نے وہ ایرک شپٹن کی بلینک آن دا میپ, جو سب سے بڑی میں کتاب اس کو سمجھتا ہوں ہمارے نارتھ میں, اس سے زیادہ یا بڑی ایکسپلوریشن کچھ نہیں ہے, سب سے بڑی یہ والی ہے. تو اس کو پھر میں نے ٹرانسلیشن شروع کی. تو ایک وقت کے ساتھ وہ میرا جو تھا تاثر وہ بہت مضبوط ہو گیا کہ یہ لازمی ہونی چاہیے, تو پھر اس کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا. اور اس میں خاص ذکر کرتا ہوں, میری بڑی اچھی دوست ہیں مریم مجید ڈار, ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس ٹرانسلیشن کے اندر. ان کی جو اس کے اندر کچھ ٹیکنیکل ٹرمز ہے جیولوجی کی جو شاید میرے بس میں نہیں تھی, تو وہ سارا ان کا کریڈٹ ہے. واہ, گریٹ. کراکرم کی دریافت, اس کے پیچھے کیا انسپریشن تھی, کیوں؟ یہی تھی ایک کہ یہ تو ایک پوری کتاب ہے ایک مخصوص علاقے کے بارے میں, تو اس کے علاوہ ہمارے سیاچن ہے, بالتورو ہے, بطورا, بیافو, اور اس کے بعد ہسپر ہے, اور کچھ اور ایریاز ہیں جن کے اوپر کچھ بہت معلوماتی اور بہت زیادہ اہم آرٹیکلز تھے, اور وہ آنے چاہیے تھے. کوئی 100 سال پرانا ہے, کوئی 120 سال پرانا ہے, کوئی 80 سال, کوئی 70 سال, اور کوئی 5 صفحات کا تھا, کوئی 20 صفحات کا تھا. تو میرا خیال تھا کہ یہ لازمی آنے چاہیے, جو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم K2 جا رہے ہیں تو K2 ایکسپلور کیسے ہوئی تھی, ہم بالتورو پہ جا رہے ہیں تو بالتورو کے دائیں بائیں میں کیا ہے اور ان پہاڑوں کی ساخت کیا ہے, اور ہمارے جو پانی آ رہے ہیں یہ پانی کہاں سے آ رہے ہیں اور کیسے آ رہے ہیں. ہمارے سینٹرل کراکرم, جس میں سینٹرل کراکرم مینز سیاچن, بالتورو, بیافو, ہسپر اور پنما, یہ سینٹرل کراکرم ہے. یہاں کا جو ویدر ہے وہ کیا ہے,
یہ پوری دنیا سے ایک ڈفرینٹ ویدر ہے. ان گلیشیئرس کی ایک بہت ہی مختلف ساخت ہے. تو اس کے اوپر بڑی اچھی ریسرچ آرٹیکلز لکھے ہوئے تھے, تو وہ ترجمہ ہونے چاہیے تھے, پھر وہ میں نے کیے. اچھا, واہ, زبردست. ویسے ایڈمنڈ ہرلی ان کا ایک فرمان ہے, ایک کوٹیشن ہے, وہ کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ دا ماؤنٹین دیٹ وی کنکوئر, اٹس اوور سیلفس. کیا آپ کو ایسا فیل ہوا ہے جب آپ کسی, ابھی ریسنٹلی آپ مستقس پاس پہ بھی گئے ہو, ہاؤ ڈیڈ یو فیل, کیسا آپ کو لگا کہ ماؤنٹینئرنگ کیا ایک ٹریک کر کے آپ کی کوئی زندگی میں, پرسنل لائف میں, پروفیشنل لائف میں کوئی چینجز آتی ہے کہ نہیں کسی بھی ٹریک پہ آپ جائیں؟ بہت ساری. میرے خیال میں یہ ایک لمبا پروسیس ہے. ٹریک کرنے والے یہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں, اور ٹریک نہ کرنے والوں کو میرے خیال میں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ صبح ہم نکلتے ہیں اور سارا دن ہم نے پہاڑوں پہ چلنا ہے. کبھی ہم اکیلے ہیں, کبھی ہمارے ساتھ ٹیم ممبرز ہیں, پورٹرز ہیں, لیکن ہم اکیلے چل رہے ہیں, کوئی پیچھے یا کوئی آگے. تو ہم کیا کر رہے ہیں چلتے ہوئے, ہم سوچ رہے ہیں. تو یہ جو ہم سوچ رہے ہیں اصل میں یہ ہم اپنے ماضی کے جو ہمارے گزرے ہوئے واقعات ہم اس کو سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا. میں اپنا بتاتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں نے یہ کیا تھا, اس وقت یہ ہوا تھا. تو میں وہ پورا پروسیس سوچتا ہوں کہ یہاں پہ میں نے یہ غلطیاں کی تھیں, یہاں پہ مجھے یہ نقصان ہوا, اٹس مین کہ میرے اندر یہ خامیاں تھیں. تو میں وہ اپنی خامیوں کو سوچتا ہوں, دیکھتا ہوں. پھر میں آگے کا سوچتا ہوں, فیوچر میں مجھے یہ کرنا چاہیے, یہ ہوگا تو ایسے ہوگا. تو مطلب کہ میں پورا دن چلتے ہوئے اپنے ماضی اور مستقبل کو پلاننگ سوچتا رہتا ہوں. تو اس سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے میرے ماضی کو سیکھنے سے اور فیوچر کی پلاننگ کرنے میں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں, ہمیں راستوں کا نہیں پتہ, ہمارے پاس بہت محدود وسائل ہیں, ہمارے پاس کھانا بہت کم ہے, راستے کی مشکلات ہیں, موسم کا نہیں پتہ. تو یہ ساری چیزیں ہم نے خود ہی سروائیو کرنی ہے, ہم نے خود ہی چلنا ہے. تو اس سے آپ کو جسمانی طور پہ بڑی چاہیے مشقت, ہاں جی, اور وہ آپ کی فٹنس بہتر ہوتی ہے. آپ کے ذہن کی بہت ساری آپ کو مضبوطی چاہیے, آپ کو فیصلہ کرنے کی طاقت چاہیے. اس کے بعد آپ کو کیا کہیں گے, موقع پر فیصلہ کرنا, یعنی فوری آپ کے اندر پاور آف ڈیسیجن ہونا چاہیے. اچھا, اس کے بعد آپ کو کوئی بھی ان سین ایشو بنتا ہے, پرابلم آتی ہے, تو آپ کے اندر اس کرائسس کو دیکھنے کی, سمجھنے کی اور اس کا حل نکالنے کی کوالٹی ہے وہ پیدا ہوتی ہے, جس کو ہم کرائسس مینجمنٹ کہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک ٹریک میں ہی آپ کو سامنے آتی ہیں. شادی کا فنکشن ہے, آپ 1000 بندوں کی مینجمنٹ بہت آسانی سے کر لیتے ہیں, لیکن ایک حادثے کے دوران 10 بندوں کا جو ان کی دیکھ بھال کرنے کو کرنا نا, وہ 1000 سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو کرائسس مینجمنٹ جو ہے نا وہ آپ کو ٹریک میں ہی سمجھ آتی ہے. تو جو کرائسس مینجمنٹ سمجھ لیتا ہے, میرے خیال میں اس سے زیادہ پرفیکٹ اور میچور بندہ کوئی نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی مجھے ٹریک میں ملتا ہے. ایسا ہی یرکن پا کی تلاش, یرکن پا کی تلاش. پہلے تو اس نام کی تھوڑا سا وضاحت کریں. یرکن پا ایک خوبانی کا نام ہے. اچھا. جو اسکردو یعنی بلتستان میں جو جتنی بھی خوبانیوں کی قسم پائی جاتی ہے, خوبانیوں کی جو ایک وہ فیملی ہے, اس میں جو سب سے مزیدار خوبانی ہے وہ یرکن پا ہے. یرکن پا یہ اصل میں کاشگر سے آئی تھی, کاشگن یارکند, یعنی کہ سنکیانگ سے یہاں پہ آئی تھی. اور یہی کہتے ہیں کہ یہ اسی راستے سے آئی تھی جس راستے پہ ہم گئے تھے, مطلب کہ ایسٹ مستاق اور ویسٹ مستاق, یہ اس راستے سے آئی تھی. تو پھر میں نے اسی لیے اس کا نام رکھا. اچھا. اس کا ایک یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سلمان رشید صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, میرے استاد ہیں, وہ بھی ریسرچ لکھتے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے شارع خوبانی کے مسافر, شارع خوبانی کے مسافر. تو وہ بھی اسی ٹریک پہ گئے تھے, تو انہوں نے بھی یہی نام رکھا, یعنی کہ یہ شارع خوبانی, یعنی کہ یہاں سے خوبانی آئی تھی. واو. تو یہ شارع خوبانی کے مسافر تھے, تو میں نے اسی کو پھر ذرا مختلف نام کر دیا. اچھا, وہ یہ ٹریک کہاں ہے, کس طرح ہے, کتنا اس کی جو ہے ایلیویشن گین ہے, کتنا کلومیٹر ہے, اور کنیکٹ کون سی کنٹریز آپ اس میں کنیکٹ کر رہی ہے, یہ اگر بتا دیں. اس کو میں سمپلی یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر ہم اس کے بالکل ٹاپ پہ کھڑے ہوں, ویسٹ مستاق پاس یا مغربی مستاق پاس یا پھر نیا مستاق پاس, یہ اس کے 3 نام ہیں. جیسے کہ میں آگے وضاحت کر دیتا ہوں. یا اگر ہم اس کے ٹاپ پہ کھڑے ہوں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک پاؤں ہمارا پاکستان میں, ایک چائنا میں ہے, یعنی کہ یہ بالکل باؤنڈری لائن ہے ہماری.
اچھا یہ ہے کہاں پہ؟ ہم اسکولی جاتے ہیں، اسکولی سے پھر ہم K2 والے ٹریک سٹارٹ کرتے ہیں، جھولا ایک جگہ آتی ہے، جھولا سے پھر ہم K2 کی طرف نہیں جاتے، وہ جھولا کا جہاں سے وہ پانی آ رہا ہے جس کو ہم دمردو نالا کہتے ہیں اس میں چلے جاتے ہیں، یہ پنما ویلی ہے۔ 2 دن کے بعد 2-2.5 دن کے بعد پنما گلیشیئر شروع ہوتا ہے۔ پنما گلیشیئر 1 دن کراس کرنے کے بعد آگے جاتے ہیں تو چکٹوئی اور دوبندے سمندر گلیشیئر کا جنکشن بنتا ہے۔ اچھا، وہاں سے پھر ہم چکٹوئی کو چھوڑ دیتے ہیں، رائٹ سائڈ پہ پنما ختم ہوتا ہے، نوبندے سمندر شروع ہو رہا ہے تو ہم نوبندے سمندر گلیشیئر پہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا یہ گلیشیئر آگے جا کے سکم پاس کی طرف جاتا ہے جو پھر سنو لیک اترتا ہے۔ سنو لیک، اچھا اس پہ ہم 1 دن چلتے ہیں، پھر ہم نوبندے سمندر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم مزید رائٹ کی طرف جاتے ہیں جہاں سے چیرنگ گلیشیئر شروع ہو رہا ہے۔ چیرنگ گلیشیئر کے اوپر پھر ہم 2-2.5 دن 3 دن چلنے کے بعد پھر ہم بالکل وہ ایک ٹاپ پہ پہنچتے ہیں جو ویسٹ مستاق پاس ہے۔ یہ 5750 میٹر ہے۔ 4 سے 5 دن اس کے اوپر آپ کو برف پہ چلنا پڑتا ہے۔ گلیشیئر پہلے گلیشیئر ہے، پھر اس کے بعد سنو آئس فیلڈ ہے جو اس کے اوپر چلنا ہوتا ہے، پھر ہم ٹاپ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا ٹاپ پہ پہنچنے کے بعد آپ بالکل چائنا میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جگہ کہاں پہ ہے؟ یہ بالکل وہی جگہ ہے جب ہم K2 جا رہے ہیں تو ہم بال طور پہ چڑھتے ہیں پائیو کے بعد، اور ہمیں لیفٹ سائڈ پہ ٹرانگو نالا نظر آتا ہے۔ ٹرانگو ٹاور ہے، نیم لیس ٹاور ہے، اولی بہائی ٹاور ہے، شپٹنس ٹاور ہے۔ تو یہ جو نالا یہ جہاں پہ جا کے ختم ہوتے ہیں ہم بالکل اس دیوار کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہم وہاں سے مزید آگے جائیں اور وہ کراس کر کے اتریں، ایک اور پاس ہے سرفو لاگو پاس، تو وہ کریں تو ہم ٹرانگو نالے میں آ جائیں گے اور وہاں سے ہم پائیو آ سکتے ہیں۔ بیسیکلی ہمارا پلان یہی تھا، لیکن ہم نہیں کر پائے، یعنی کہ ہم اپنے پلان کو پوری طرح نہیں کر پائے۔ ہم ٹاپ پہ گئے، پھر ہم وہیں سے واپس اگر کوئی پاکستان سے چڑھتا ہے اور چائنا میں اترتا ہے، از اٹ پاسبل اسی پاس کو؟ ہاں پاسبل، مطلب کہ بالکل پاسبل، کیونکہ پاسبل اس سینس میں کہ لوگ گئے ہیں اور کراس کیا ہوا ہے۔ جیسے مظہر فرید ہیں، آصف پیرو ہیں، اختر جاوید ہیں، انہوں نے یہی ویسٹ مستاق کیا اور اس کے بعد سرف لاگو کیا اور پھر وہ آگے۔ اس کے بعد جیف ہوبن ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے یہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے مونی پاس کیا اور وہ چلے گئے۔ تو انہوں نے کیا، لوگ کنسیڈر کرتے ہیں اٹس کائنڈ آف اے کنٹروورشل کوسچن، لوگ ہاں کر سکتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، کنٹروورشل ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی پاس کا کرنے کا مقصد کہ آپ ایک جگہ سے گئے، کراس کیا، لوپ کیا، دوسری جگہ گئے، سو دیٹس آپ کا پاس کمپلیٹ ہو گیا۔ اوکے، واٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ؟ ہاں اچھا سوال ہے۔ لوگ جاتے ہیں کھنجرا پاس، ٹھیک ہے، کھنجرا پاس جاتے ہیں، جیسے ہی وہ باؤنڈری لائن پہ پہنچتے ہیں تو وہ آگے نہیں جا سکتے کیونکہ آگے چائنا ہے، وہ کہتے ہیں آپ آگے نہیں جائیں گے۔ اب وہ کھنجرا پاس میں گئے، وہاں پہ انہوں نے تصویریں بنائی، ویڈیو بنائی اور واپس آ گئے۔ آپ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کھنجرا پاس دیکھ لیا یا کر لیا کہ نہیں کیا؟ اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین ہاں انہوں نے کر لیا۔ بس سمپل یہی ہے اصل میں پاس۔ یہ تو ہے کہ عام طور پہ کنسیپٹ ہمارا یہی ہے کہ پاس وہی ہوتا ہے جس کو پاس کر لے، کراس کر لے، ہاں کراس کر دو۔ تو ہم ادھر سے گئے، ٹاپ پہ گئے اور دوسری طرف نیچے اتر گئے تو وہ پاس کراس ہو گیا یا وہ پاس کامیاب ہو گیا۔ لیکن ابھی جو ہمارے جغرافیکلی جو ہمارے ایشوز ہیں، باؤنڈری لائنز ہیں، اب بہت سارے ایسے پاس ہیں جو بالکل باؤنڈری لائن کے اوپر ہے، یعنی سرحد کے اوپر ہے، ہم ان کو کراس نہیں کر سکتے، ہم صرف ان کے ٹاپ پہ جا سکتے ہیں، جا کے ہم واپس آتے ہیں۔ لیکن سر اٹ از کنٹروورشل اس وجہ سے کہ لائک اگر آپ دیکھ لیں انڈین جو ہے وہ 14 پیکس نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ 5 تو پاکستان میں ہے اور پاکستان کے لیے ان کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ آئے اور پیکس پہ جائے۔ تو ان دیٹ سینس میں صرف تھوڑا سا ریلیٹ کر رہا ہوں کہ اگر پاس کو پاس نہیں کیا جائے گا سو ہاؤ ڈز اٹ کنسیڈر ٹو بی سمیٹیڈ یا ٹو بی کروسڈ؟ وہ تو مطلب آپ اس کو ذرا ایلیبوریٹ کریں اور فردر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ پاس کو آپ نے کراس ہی کرنا ہے۔ اچھا، آپ ٹاپ پہ جاتے ہیں اور ٹاپ پہ جا کے آپ کسی بھی وجہ سے واپس آتے ہیں، مثلاً آپ موسم کی وجہ سے واپس آ گئے، آپ کہہ سکتے ہیں یہ ناکام ہو گئے، اوکے۔ آپ وہاں پہ آپ کو راستہ نہیں ملا، آپ واپس آ گئے، ناکام ہو گئے۔ آپ کا کوئی بیمار بندہ ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا اور آپ واپس آ گئے، آپ ناکام ہو گئے۔ آپ ٹاپ پہ پہنچے اور آپ نے کہا جی ہم نے بس یہیں تک جانا تھا، کیونکہ ابھی آگے جانا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ یہ جو میں نے شروع میں 3-4 چیزیں بتائی ہیں ان میں سے کوئی ایسی نہیں ہے، یعنی آپ کا کسی جگہ پہ بھی کوئی قصور نہیں ہے، آپ کا کسی جگہ پہ کوئی بس نہیں چل رہا،
اور آپ آگے جا سکتے ہیں اور آپ لیکن قانونی طور پہ آپ کو اجازت ہی نہیں آگے جانے کی، اور آپ وہیں سے پھر واپس آتے ہیں. تو یہ 3 4 5 چیزیں بنتی ہیں. آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ناکام آ گئے، کامیاب ہو گئے، یا اچیو کر لیا. ہاں میں سمجھتا ہوں نا کہ یہ ہی ایک رائٹر کی پہچان ہوتی ہے. وہ اپنا تخلیق سامنے رکھتے ہیں ٹو اوپن. بالکل کرٹیسائز آپ کریں، آپ نے جو سوچنا ہے وہ سوچیں. ہاں میرا بیسیکلی یہ اس طرح ہے. تاریخ ہو یا ریسرچ، اس کا سب سے بڑا جو سبق ہوتا ہے جو میں نے سمجھا وہ یہ ہے کہ میرا کام فیصلہ صادر کرنا نہیں ہے. ہاں ایگزیکٹلی. میرا کام تاریخ میں جو لکھا ہوا ہے وہ بیان کرنا ہے، اور عوام پہ چھوڑ دیں کہ وہ اس کو کیا اس میں سبق لیتی ہے. اٹس میننگ تو کہ میں بھی اگر یہی کرتا ہوں. آپ نے کیا الحمدللہ، دیٹ از آلسو دیٹ شوڈ بی ریکگنائزیبل. آپ نے کیا. اگر کوئی فیوچر میں آتا ہے وہ وہی K2 کے راستے سے جا کر مستق پاس کرتا ہے اور پھر پاس کراس کر کے چائنا اترتا ہے، دیٹ آلسو کنسیڈر ٹو بی ڈن. بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی کوئی وہ نہیں ہے، بالکل ایگزیکٹلی ایسا کوئی ہے. آپ کا ختمی فیصلہ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں، جیسے یہ کلک اور منتقا پاس ہیں ہمارے جو پرانے پاس تھے. کھنجراب تو بعد میں بنا. اچھا. تو پہلے کراس ہوتے تھے اور لوگ یہیں سے جاتے تھے. اب چونکہ وہاں پہ چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے، آپ کلک منتقا ٹاپ تک جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. میں نے کیے ہیں دونوں پاس. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں نے وہ پاس کیا ہوا ہے. تو چونکہ کراس نہیں کیا، ٹاپ پہ جا کے آ گیا. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں تم ناکام ہو گئے تھے، تم نے نہیں کیا، تو چلیں ان کی بھی مان لیں. اچھا، کوئی ایسا ٹریک جو آپ نے کیا تو ہو لیکن لکھا نہیں ہو اس پہ، کیوں؟ ایسا کوئی ٹریک ہے جو آپ نے کیا ہو؟ بہت سارے جو انڈاکومنٹڈ ہو، جو صرف پیورلی آپ کے لیے انڈاکومنٹڈ میرے لیے، مطلب کہ اس کے اوپر اور بھی لکھا گیا ہوگا یا کیا ہوگا. بہت سارے ہیں میں نے یعنی کہ لکھا تو میں نے صرف چند ایک ٹریکس کے اوپر ہی ہے. اچھا. جیسے میں شروع کرتا ہوں، درکوٹ پاس ہے، اس کے بعد نلتر دیانتر ہے، چلنجی پاس ہے، اس کے بعد ورتھم ہے، مزینو ہے، گھونڈو گورو ہے، ہسپر ہے، لکپیلا ہے، اور اپنا سم پاس ہے. یعنی میرے بہت سارے پاس ہیں بہت سارا کیا ہے، جن پر میں نے کبھی نہیں لکھا. تو کیوں؟ یہ پرانے زمانے کے ہیں. مطلب کہ جیسے میرا لکپیلا میں نے 2005 میں کیا تھا. سم پاس میں نے 2011 میں کیا تھا. تب میں لکھتا ہی نہیں تھا. اچھا. تو اس وقت لکھنے کا میرا رجحان ہی نہیں تھا. لیکن اس پہ تو آپ ایک جو کیا کہتے ہیں کہ بالکل ایک الگ طریقے سے اس پہ ایک بک بھی بن سکتا ہے. بالکل. ابھی جیسے پچھلے دن میں فری تھا، ہمیں ضرورت ہے سر. ہاں میں نے سوچا کہ میں اس پہ لکھتا ہوں. تو میں نے K2 میں جب 98 میں گئے تھے تو اس کی مجھے ڈائری میرے پاس تھی، وہ میں نے دوبارہ سے لکھنا شروع کیا. تو اس میں میں نے کوئی 20-30 صفحے لکھے بھی ہیں، میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. پھر میں ایک بار ماؤنٹ ایورسٹ بیس کیمپ گیا تھا، اس پہ بھی میں نے لکھنا شروع کیا. اس پہ بھی میں نے 40-50 صفحے لکھے ہیں، وہ رکھے ہوئے میں نے. پھر ایک بار میں اناپورنا گیا تھا، اس پہ بھی میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے. اناپورنا بیس کیمپ گئے جی. تو اس پہ میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے. تو اب چھوٹے چھوٹے سفر نامے یہ ہیں، شاید کوئی 8-10 جمع کر کے کوئی 200-250 صفحوں کے مختلف ٹریکس کے اوپر ایک معلوماتی سا سفر نامہ آ جائے، مختلف مجموعہ. سر لیکن ویسے آپ کو نہیں لگتا اٹس اے ویری ایکسپینسو فیلڈ؟ بہت زیادہ. پھر کیونکہ میں خود کرتا ہوں، آئی ڈو فیل، اور میں تو چھوٹے چھوٹے کرتا ہوں، بٹ آئی ڈو فیل اٹس ویری ایکسپینسو. تو ہاؤ ڈو یو مینیج اٹ؟ لائک کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ہاں بہت مہنگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی چراغ ہے تو ہمیں بتا دیں. 98 کا پہلا ٹریک ابھی بھی مجھے یاد ہے. میرے ساتھ ڈاکٹر احسن تھے فیصل آباد سے، بہت بڑا نام ہے ٹریکنگ کا. ہمارا جو ٹوٹل ٹریک تھا وہ 8 کے 9 ہزار پہ ہمارا خرچہ آیا تھا فیصل آباد سے پورا ٹریک کر کے واپس آنے تک. اب آپ 9 ہزار میں آپ سکردو نہیں پہنچ سکتے. تو اب کم سے کم ایک سادہ سا اصول ذہن میں رکھیں کہ اگر K2 جانا ہے تو 2.5-3 لاکھ روپیہ، سنو لیک جانا ہے 2.5-3 لاکھ. اس سے تھوڑا سا آگے بڑا ٹریک کرنا جو 10 دن کا ٹریک بنتا ہو جس میں کوئی 5000 میٹر کا پاس بھی ہو تو وہ 3 سے 3.5 لاکھ. کوئی تھوڑا سا اور بڑا ٹریک کرنا ہے تو وہ 4 لاکھ 5 لاکھ. یعنی کہ اب تو 4-5 لاکھ تک کی گیم ہے، اس سے کم والا نہیں ہے. یہ صرف ٹریک ہے. تیاری بات جو آپ نے سامان لے کے جانا ہے، جو سامان لینا ہے، وہ بات کی باتیں ہیں. تو اب واقعی بہت مہنگا ہو گیا. سر ویسے یہ بتائیں کہ مطلب آپ صرف پاسز اور ٹریکس کیوں کرتے ہو؟ یعنی وائی ڈونٹ یو گو فار پیکس؟ مجھے شوق ہے ٹریکنگ اور پاس کرنے کا، مجھے شوق ہے. تو میرے خیال میں یہی کہنا مناسب ہوگا کہ مجھے کلائمبنگ کا مجھے اتنا شوق نہیں. میں نے کلائمبنگ کی ہوئی ہے، یعنی کافی کلائمبنگ کی ہے بچپن میں. مطلب کہ جب میں نے یہ کر رہا تھا، بڑے پہاڑ نہیں، چھوٹے چھوٹے.
تو لیکن پھر مجھے لگا کہ یہ میں اس کے لیے نہیں ہوں اور مجھے یہ پسند بھی نہیں ہے، تو پھر میں ٹریکنگ کو ہی میں نے فوکس کیا. میں اس اپنے آپ کو میں ٹریکر ہی کہتا ہوں، کلائمبر میں نہیں کہتا. دس از گریٹ. واو ویسے میں 3-4 پیکس کی ہوئی ہیں سر. کون کون سے؟ میں نے ایک روپل پیک کی ہے، روپل. اس کے بعد مگلک سر ہے، اس کے بعد یہ جو ہماری خسرگانگ ہے، اینڈ ایک یہاں پہ ہے ہمارے دیامیر ناگا پربت دیامیر بیس کیمپ کے اوپر ایک پیک ہے، مجھے اس کا نام اب بھول رہا ہے. میں نے یہ 4 کی ہوئی ہیں. سر یہ سارے آپ نے اپنے ایکسپینس سے کیے کہ نہیں، کوئی اسپانسرشپ لیا ہے کبھی؟ نہیں، سارے میرے اپنے ایکسپینس ہیں. اوہ، ہاں، یعنی میں نے کبھی آج تک کبھی کسی سے اسپانسر نہیں لیا، سارے میں اپنا خرچہ میرا. اچھا، جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی، اور جو یعنی آپ کا کام تو اس کو رائٹ کر کے ڈاکومنٹ کرنا ہے، کوئی ایسے بھی ہے جو اس کو ویژول فارم میں اچھی طریقے سے ویژول فارم میں ڈاکومنٹ کرنا چاہ رہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں ان سب چیزوں کو کروں، واٹ ڈو یو سجیسٹ کہ وہ کیا کرے؟ فائنینشلی اس کے لیے کیا پلاننگ کرے، اور فزیکلی کیا پلاننگ کرے، کیونکہ اٹس فزیکلی ویری ڈیمانڈنگ، فزیکلی بھی کافی ڈیمانڈنگ ہے. ہاں بالکل. میں اگر آپ کا سوال یہ سمجھاؤں کہ کچھ لوگ لکھ رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کی جو ویڈیوز بناتے ہیں اور وہ ڈاکومنٹری بناتے ہیں، تو یہ ایک اچھی چیز ہے. ہر بندے کا اپنا ایک میدان ہوتا ہے، ایسا ہی ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہر میدان کا ماہر بھی ہو. ہاں، تھوڑی بہت خامیاں کے ساتھ وہ ہوگا اس فیلڈ میں. اب میں لکھنے والا بندہ ہوں اور میں ویڈیوز مجھے بالکل پسند نہیں ہے، نہ ہی میں کرتا ہوں. ایون کہ مجھے آج بھی اگر کچھ چیز کوئی معلومات لینی ہو تو میں یوٹیوب کی بجائے میں کتاب پڑھتا ہوں، یا اس کے بارے میں جو گوگل پہ یا ویکیپیڈیا پہ جو آرٹیکلز میں وہ پڑھتا ہوں. آج بھی اگر مجھے خبریں ہیں تو وہ میں ٹی وی پہ خبریں نہیں میں سنتا، میں اخبار پڑھتا ہوں. اچھا سر، بینگ اے ریسرچر اسٹوڈنٹ، جی آپ ایک مجھے لگتا ہے یہ مسٹیک ہے یا کیا ہے، لیکن آئی وڈ سے دیکھیے ریسرچ میں اگر آپ دیکھیں نا سر، ریسرچ میں کبھی بھی ویکیپیڈیا کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے سر، تو آپ نے ابھی کہا بالکل میں اس کو لیتا ہوں. ہاں بالکل صحیح بات ہے. میں ویکیپیڈیا اور اسپیشلی گوگل میں اس کو میں نہیں کرتا. میں لیتا ضرور اس سے. اچھا ہاں لیتا ہوں ضرور. آپ کو بیسک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ وہ ہے کیا. سائٹ نہیں کرتے. ہاں وہ پھر جب آپ کو وہاں سے آئیڈیا ملتا ہے تو پھر آپ اس کے جو اصل سورسز ہیں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں بڑے آرام سے. پھر میں اصل سورسز کی طرف پہنچ جاتا ہوں، وہ میں اٹھاتا ہوں. پھر بیسیکلی ویکیپیڈیا میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کا جو پیج ہے پڑھنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو گیا، پھر آپ اس پیج کو چھوڑ دیں. اس کے آخر میں ریفرنسز لکھے ہوتے ہیں، آپ ان ریفرنسز کو اٹھائیں، وہ ایک ایک ریفرنس پڑھیں. وہ اصل ڈاکومنٹ وہ ہے، اور کوئی کم کرتا نہیں ہے وہ کم. اچھا آپ پھر وہ وہاں پہ جائیں، وہ بھی مل جاتے ہیں، یا تو آپ کو آن لائن مل جاتے ہیں یا آپ کو کہیں نہ کہیں سے آپ کو خرید لیں. تو میں پھر میرا ویکیپیڈیا پہ جانے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے. اچھا، باقی ویکیپیڈیا گوگل کا پڑھا ہوا یا لکھا ہوا میں کبھی بھی نہ کتاب میں شامل کرتا ہوں نہ کوٹ کرتا ہوں، کیونکہ وہ غلط ہو سکتا ہے. ایسا ہی ہے سر. اپنے تخلیق میں کون سا بک ہے جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے اور کیوں؟ یہ کہنا مشکل ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستان ٹریکنگ گائیڈ مجھے کافی پسند ہے، کیونکہ یہ بڑی فائدہ مند ہے. پہاڑ کو پیمائی یہ بھی اچھی ہے، اور اس کے بعد خلا کے اس پار سفر. اچھا، اور کرٹیسزم کس بک پہ بہت زیادہ ملا ٹو بی آنیسٹلی، اور کیوں؟ میرے خیال سب پہ ملتے ہیں. اچھا کیوں؟ لائک کرٹیسزم مجھے لگتا ہے کہ جو پازیٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، انسان کے بہتری کے لیے ہوتا ہے. ہاں بالکل اچھا ہوتا ہے. جیسے ابھی میری یہ کتاب آئی تو اس کا تو خیال نہیں ہے، لیکن ابھی کوئی پچھلے دنوں کوئی 1-2 مہینے پہلے ایک ایونٹ ہوا تھا ہمارے یہاں پہ. تو پاکستان ٹورزم سے آفتاب رانا صاحب میرے سینئر ہیں، میرے محترم ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں جس میں ہم کوئی اچھا لکھنے والوں کو ہم نے دینا ہے، ایوارڈ دینا ہے، نیشنل ایوارڈ دینا ہے، تو اس میں آپ کا نام بھی ہے. تو میں نے اپنا نام دے دیا، کہ میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اپنی کتابوں کی ڈیٹیل بھیج دی، تو وہ لکیلی مجھے ہی کہا کہ آپ کو ہی ملے گا. اور ایک دن پہلے انہوں نے مجھے بتایا، لیکن میں نہیں آ سکا وہاں پہ، تو وہ مجھے ایوارڈ مل گیا. تو جب میں نے وہ ایوارڈ کا لکھا تو بھی نیچے کسی ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اس نے تو صرف ایک ہی کتاب لکھی ہے اور وہ بھی کاپی پیسٹ ہے. تو لہٰذا اس کو ایوارڈ کس چیز کا مل گیا، اس کو تو نہیں ملنا چاہیے تھا. تو وہ میرے ساتھ ایڈ تو نہیں تھے فیس بک پہ، لیکن پھر میں نے وہاں پہ جا کے جواب دیا، لوگوں سے بھی کہا کہ میرا ان سے رابطہ کروا دیں. تو میں کہتا ہوں کہ میرا ایوارڈ ان کو دے دیں.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرٹیسائز ہوتے رہتے ہیں، تو یہ اچھی چیز ہے، بلکہ جس کے حاسد نہیں ہے اور جس کے دشمن نہیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہے. ایگزیکٹلی. سر آپ ایک بک اٹھا کر اس پہ اپنی تھوڑی بہت ایک منٹ تک اس کی کوئی ریویو مجھے دے تو اچھا ہوگا، تاکہ بلکہ مجھے یہ بتائے کہ میں آپ کے ایک پوری کتاب اٹھا کر آپ مجھے یہ بتائے کہ میں یہ کتاب کیوں دیکھوں. اوکے. ادھر کروں. ہاں بالکل. یہ ہے خرد بن پاس. خرد بن پاس ہمارے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں سب سے مشکل جو ٹریک ہے ان میں سے خرد بن پاس بھی ہے. اس میں آپ کو شمشال کا پورا سفر ملے گا، شمشال کی تاریخ ملے گی، خرد بن کے راستے کی جو مشکلات ہیں وہ آپ کو ملیں گی. سفر بھی ہے اور تاریخ بھی ہے، اور مشکلات کا جو آپ دیکھتے ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گی. تو یہ ایک سفر نامہ کے انداز میں لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ آپ ضرور پڑھیے. یہ میری ابھی کتاب آئی ہے، آخری کتاب میری یہ والی ہے، یرکن پاک کی تلاش میں. اور اس کا بھی میں یہی کہوں گا کہ پاکستان جو ہمارا بلتستان ہے جی وہ، اور اس کے بعد کاشغر اور یارکند، ان کے درمیان میں ہمارا جو آنا جانا ہوتا تھا، اور اس کے بعد جو ہمارے لوگ یہاں پہ بھی رہتے ہیں اور ان کے لوگ یہاں پہ ہمارے وہاں پہ ہیں، تو انہی راستوں سے آتے جاتے تھے. اچھا. اور تاریخ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی وہ ہوتا تھا، تجارتی روٹ بھی ہوتا تھا. میں نے اس میں لکھا کہ تجارتی روٹ نہیں تھا، پاسبل ہی نہیں ہے، میں کبھی دیکھ کے آیا ہوں. ہاں بالکل. تو لیکن لوگوں کا آنا جانا تھا، ریسرچرز نے اس کے اوپر بہت لکھا ہوا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس روٹ کے بارے میں، اور جو اس کے ساتھ میں نے کچھ آرٹیکلز اپنے خاص اس میں شامل کیے ہیں کہ ہمارے سلک روٹ کون کون سے ہیں، اور جو ہمارے یہاں سے جو روٹ گزر ہیں ان میں سے کون سے سلک روٹ ہیں، کون سے ٹریڈ روٹ ہیں، اور کون سے صرف ایک تجارتی ایک راہداری تھی، یعنی لوگوں کا صرف آنا جانا گزرنا ہوتا تھا، تجارت نہیں ہوتی تھی. اس کے اندر میں نے وہ چیزیں لکھی ہیں، آپ ضرور یہ پڑھیے گا. یہ قراقرم کی دریافت. اس میں اگر ہم دیکھ پائیں کہ یہ ابتدائی مہمات، مطلب کہ 1887 سے 1945 تک ہمارے قراقرم میں جتنی بھی ایکسپلوریشن ہوئی ہے اس کا میں نے اس میں ایک ڈیٹیل اوور ویو دیا. چھوٹے چھوٹے آرٹیکل ہیں، بیچ میں میرے بھی 5-6 آرٹیکل ہیں. اچھا. تو یہ بھی آپ ضرور پڑھیے گا. ہاں انشاءاللہ. بلینک آن دا میپ، یہ ہماری ٹریکنگ کی بائبل ہے، ٹریکنگ کی ڈکشنری ہے. تو ایرک شپٹن بہت بڑا نام ہے، ریسرچر، بہت بڑا نام ہے. تو ان کی کتاب کا اردو ترجمہ. وہ بیسیکلی ٹریکر بھی ہے، ٹریکر ہیں، اپنا ہسٹورین ہے، رائٹر ہے، ریسرچر ہے، جیولوجسٹ ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہے. اینڈ ہی از بیسیکلی فرام انگلینڈ. اچھا انگلینڈ. تو 1937 میں آئے تھے، اور انہوں نے اس ایریا کی ٹریکنگ کی. اس ایریا کے بارے میں لکھا ہے کہ جہاں پہ وہ جانے والے پہلے تھے، اور آج تک وہاں پہ اور کوئی بھی نہیں جا پایا زیادہ تر جگہوں پہ. اس ریسرچ کے دوران، اس سفر کے دوران، اس نے ایرک شپٹن نے کوئی 6 ایسے پاس پہلی بار کراس کیے تھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے. 4 پیک اس نے سر کیے ہیں، جو وہ پہلا بندہ اور آج تک آخری بندہ بھی وہی ہے. یہ ہے خرد بن پاس. ریسرچ کے مطابق وہ تقریباً 870 کے قریب ہے، 6000 والے. یہ پہاڑ اور کوپے مائی ہے، یہ پاکستان کی جو کوپے مائی ہے، یہ پاکستان کے پہاڑ ہیں، ان کا انسائکلوپیڈیا ہے. ان کے خیال میں ننگا پربت اتنی مشکل پہاڑ نہیں ہے. ننگا پربت خطرناک کیسے ہو گیا یا کلر ماؤنٹین کیسے ہو گیا، ایسا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں پاکستان کے جو 5 پہاڑ ہیں. اچھا سر، میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ مطلب ایسے کون سے ابھی بھی پاکستان میں، میں نے سنا ہے نا، پی ٹی ڈی سی میں ایک ایونٹ میں نے سنا تھا کہ 65% گلگت کا ایسا ایریا ہے جو ابھی تک ان ایکسپلورڈ ہے. تو از اٹ ٹرو کہ پاکستان میں ابھی بھی پوٹینشیل اس طرح ہے کہ جس میں مختلف پیکس پاسز ہے جو ابھی تک ان ایکسپلورڈ ہے، جو کس نے نہیں کیے؟ ہاں ایسا ہے. پیکس، میں نے پہاڑ اور کوپے مائی کی تاریخ جو کتاب ہے وہ پہاڑوں کے اوپر ہے. اس میں جو پاکستان کے 7000 میٹر سے اوپر پہاڑ ہیں ان کی میں نے تفصیل لکھی. تو میری ریسرچ میں وہ تقریباً 178 پیکس ہیں پاکستان میں 7000 والی. تو اس میں کوئی تقریباً 28 سے 30 پیکس ایسی ہیں جو ابھی تک سر نہیں ہو پائیں، اور اس کا مطلب کہ وہ ساری ان ایکسپلورڈ ہے.
اور اس میں کچھ ایسی بھی ہیں جن کے نام ہی نہیں ہیں، یعنی انکلائمڈ اور نام ہی نہیں ہے، مطلب کہ ان ایکسپلورڈ ہے. انیکسپلورڈ. تو پیکس ہیں جو انکلائمڈ اور ان ایکسپلورڈ ہیں. پاسز سچ ہے جیسے کہنا کہ کچھ ایسے درے یا لا یا پاسز بھی ہیں جو ان ایکسپلورڈ ہیں، تو میرا خیال میں ہیں. سنو لیک کے ارد گرد بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو ابھی تک کوئی نہیں جا پایا. اصل میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان کا راستہ جو وہ پاس کہلاتا ہے. ایک رج ہے، اس کے ساتھ کوئی ایک چھوٹی سی لوپ بن رہی ہے تو وہ بھی ایک پاس بن جاتا ہے. تو ایسے بہت سارے ہیں. ابھی ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا چلو سنو لیک کے ارد گرد گھومتے ہیں. تو میں نے گوگل ارتھ پرو پہ گھومنا شروع کیا، تو مجھے وہاں پہ کوئی دائیں بائیں اور اس کی سراؤنڈنگ میں کوئی مجھے 30 سے 32 یا شاید 35 پاسز مل گئے. تو میرا خیال تھا کہ میں نے ان کو ایکسپلور کیا ہے، لیکن جب اس کو پھر میں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو مجھے پتہ لگا بھی نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھ سے پہلے لوگ کام کر چکے ہیں. یعنی کہ سنو لیک کے کوئی 16 پاس ایسے ہیں، شاید 13 ہے یا 16 میں بول رہا ہوں، جس میں سے 4 پاس ایسے ہیں جن پہ ابھی تک کوئی نہیں گیا. 3 پاس ایسے ہیں جن میں لوگ گئے ہیں لیکن کراس نہیں کر پائے، اور کوئی 7 کے 8 ایسے ہیں جو کراس ہو چکے ہیں. مطلب کہ ابھی بھی ایسی چیزیں ہیں جو ان ایکسپلورڈ ہیں. ایگزیکٹلی سر، ایسا ہی ہے بالکل. اور ان کو ایکسپلور کرنا پاکستان میں مجھے یہ پوٹینشیل نظر نہیں آ رہا. گورے ہمارے آ کر ہماری زمین پہ بہت کچھ کما لیتے ہیں. آئی ڈونٹ نو، یا تو یہ ہے کہ ایک تو ہم ہے ہی انڈر ڈیولپ کنٹری، ابھی ڈیولپڈ ہی نہیں ہوئے. لیکن سر اب میں آپ سے ایکسپیکٹ کروں گا، کیونکہ الحمدللہ صاحب اپنا ایک پہچان بنا چکے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا اگلا کتاب ایسا ہو جو اسی چیز، کیونکہ وہ ایک ڈاکومنٹ رہے گا بہت سے لوگوں، اس سے ٹورزم اور بھی بڑھے گا. وٹ ڈو یو سے سر؟ آپ کے کوئی ایسے ہے کوئی سوچ؟ آپ کے سوال کا پہلا حصہ، نہیں، پاکستان کے لوگوں میں پوٹینشیل ہے. پچھلے 10 12 یا 15 سالوں میں پاکستانی لڑکوں نے، جو میرے دوست ہیں، کچھ مجھ سے سینئر ہیں کچھ مجھ سے جونیئر ہیں، انہوں نے ایسے ٹریک کراس کیے ہیں، پاس کراس کیے ہیں کہ جو فارنر بھی نہیں کر سکے تھے. تو مطلب یہ کہ پچھلے 8-10 سالوں میں انہوں نے بہت بڑا نام کمایا ہے. مطلب کہ آج سے 15 سال پہلے اگر سارے فارنر تھے تو اب اس میں 70% کام پاکستانی کر رہے ہیں، اور آنے والے سالوں میں اور یہ اور بڑھتا چلے گا. اور یہ شاید سر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید ہمارے ہاں ہے ایسے جو وہاں کے لوکل ہے، انہوں نے شاید بہت کچھ ایسا کیا بھی ہو، لیکن چونکہ ہمارے یہاں تھوڑی سی ایجوکیشن ہے جو یہ کر رہے ہیں تو وہ اس کو ڈاکومنٹ کر لیتے ہیں. بالکل ایسا میرے خیال میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کیا ہے، انہوں نے ڈاکومنٹ نہیں کیا ہوگا. بالکل ایسا ہے. یہ کتاب ہے پاکستان ٹریکنگ گائیڈ. اس میں جب میں لکھ رہا تھا تو ارندو ویلی میں میں نے ٹریک لکھنے شروع کیے، تو میں نے ارندو کے لوگوں سے بھی پوچھا، کتابوں میں نے دیکھا، جو کتابوں میں مجھے ملا وہ میں نے لکھ لیا، جو میں نے کیے ہوئے تھے وہ بھی میں نے لکھ دیے. جب میں نے مقامی لوگوں سے پوچھنا شروع کیا تو 12 کے 16 ٹریک ایسے تھے جو کہ جن کا کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے مقامی لوگوں کے. اور وہ بھی بیسیکلی چونکہ چرواہے تھے، وہ جاتے تھے پہاڑوں پہ، اور وہ چونکہ وہ پتھر نکالنے جاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی پاس ہیں، یہ بھی ٹریک ہیں، تو انہوں نے وہ کیے ہوئے ہیں. تو امید ہے کہ یہ پاکستانی بعد میں یا فارنر آئیں گے اور آنے والے وقتوں میں اس کو بھی کریں گے. سر آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے کوئی ایسا جو ڈیڈیکیٹڈ بک صرف اس کے لیے ہو، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انٹیپڈ ہو، انٹیپڈ لینڈسکیپ ہو، جو آپ کریں؟ آئی گیس یہ بہت بڑی بات ہے. جہاں کوئی نہیں گیا آپ گئے، حالانکہ بہت گئے ہوں گے لیکن آپ گئے اور آپ نے دنیا کے سامنے لے کے آئے. وٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت ٹریکنگ کی ہے، ظاہر اتنے عرصے سے کر رہا ہوں، تو لیکن میں ایکسپلورر نہیں ہوں. اچھا، میں ایکسپلورر نہیں ہوں، یعنی میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی چیز ایکسپلور نہیں کی. یعنی کہ جو پہلے سے ایکسپلور ہے میں نے اسی کو میں نے کیا ہے. تو لہٰذا میں یہ کہوں کہ میں نے کوئی چیز ایکسپلور کر دی یا یہاں پہ جانے والا میں پہلا پاکستانی ہوں یا پہلا دنیا کا بندہ ہوں، تو ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے آج تک کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا. ابھی الحمدللہ نہیں کیا، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایکسپلورر ہونا. اچھا یہ مجھے بتایا کہ ایک آلریڈی ایکسپلور جگہ کو ایکسپلور کرنا اور ایکسپلور ہونا، اس میں کیا زیادہ ڈفرینس ہے؟ کیونکہ آپ تو جا رہے ہو، اگر کوئی نئی جگہ جا رہے ہو ایکسپلور کر رہے ہو تو جس چیز کے بارے میں دنیا نہیں جانتی آپ جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کے لوگوں کو بتاتے ہیں، تو آپ ایکسپلورر ہیں. آپ نے وہ چیز ایکسپلور کر دی، وہ جگہ ایکسپلور کر دی. ایک تو یہ ہو گیا ایکسپلور کرنا.
دوسری چیز کسی زمانے میں کوئی جگہ ایکسپلور کی گئی تھی، بعد میں وہ گم ہو گئی یا لوگوں نے جانا چھوڑ دیا، کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور ایک زمانے بعد 10 20 30 50 100 سال بعد آپ دوبارہ گئے ہو، جا کے اس کو آپ نے ری اوپن کر دیا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایکسپلورر ہوں. یعنی میں بھلے وہ discover پہلے کیا ایکسپلور ہوئی تھی، لیکن بعد میں آپ نے کوشش کر کے پھر لوگوں کے سامنے اس کو زندہ کیا، آپ پھر بھی آپ ایکسپلورر کہلا سکتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں ایکسپلورر کہلانے کے لیے. اچھا واو. پہلی بار آپ پہلے ہوں، یا کوئی چیز متروک ہوگی اور آپ نے اس کو دوبارہ سے زندہ کر دیا لوگوں کے سامنے. میں سمجھتا ہوں کہ دو ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی اصطلاح ہو تو میں لاعلمی کی وجہ سے اگر اچھا سر، مجھے اب نیکسٹ بک کے طرف جائے آپ مجھے یہ ٹریکنگ گائیڈ، یہ ہمارے جتنے بھی ٹریک ہیں پاکستان میں، اس میں جو آلموسٹ ایکسپلور ہو چکے ہیں یا جو لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، وہ سارے اس میں آپ کو مل سکتے ہیں، جس میں کوئی 230 سے 40 ٹریک ہیں. یہ بیسیکلی ختم ہوگی یہ کتاب، اب اس کا دوسرا ایڈیشن اس پہ کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ جلدی وہ آ جائے گی. اس میں مزید کوئی 20 سے 25 ٹریک شامل کیے جائیں گے جو ابھی ریسنٹلی 2-4 سالوں میں لوگوں نے کیے ہیں. اور اس میں کچھ ایسے ٹریک بھی میں شامل کرنے کا پلان ہے جو ابھی تک کسی نے نہیں کیے، لیکن میرے پاس انفارمیشن آئی ہے، تو امید ہے کہ یہ کوئی 250 سے 300 کے قریب ٹریک شامل ہو جائیں گے اس میں. تو یہ کتاب ہے، یہ پہاڑ اور کوپے مائی ہے. یہ پاکستان کی جو کوپے مائی ہے، یہ پاکستان کے پہاڑ ہیں ان کا انسائکلوپیڈیا ہے. اگر آپ پاکستان کے کسی بھی پہاڑ کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کتاب ضرور لینی ہوگی. 7,000 میٹر سے اوپر، کیونکہ جو 7,000 میٹر سے کم ہے اس پہ ابھی کام کر رہا ہوں. شاید وہ میرا پروجیکٹ کوئی 4-5 سال بعد مکمل ہو جائے گا، کیونکہ وہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا میرے لیے. اس پہ ابھی میرا کام ہو رہا ہے. وہ تقریباً کوئی 400 کے 500 نہیں، وہ میری ریسرچ کے مطابق وہ تقریباً 870 کے قریب ہے، 6,000 والے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی تعداد کم یا زیادہ ہو جائے. جب اس کے اوپر میں پہلے تو میں سارے جمع کرتا ہوں، پھر اس کو مختلف سورسز میں اس کو ویریفائی کرتا ہوں. کچھ رپیٹ ہوتے ہیں، ڈبل ہو جاتے ہیں، مکس ہوتے ہیں، اور کچھ غلط ہوتے ہیں. ان کو پہ سیگریگیٹ کرتے ہیں. کچھ 2-3 نام ہوتے ہیں ایک ہی پہاڑ کے، وہ نکل جاتے ہیں. کچھ کی 2 چوٹیاں ہوتی ہیں لیکن بیسیکلی وہ ایک ہی ریکگنائزڈ ہوتی ہے، تو پھر وہ ایک کاؤنٹ کر کے دوسری نکل جاتی ہے. تو یہ ساری کچھ کر کے، یعنی جس طرح اگر ہم ملکہ پربت کو لے لیں جو کہ 5200 میٹر کاغان کا سب سے ہائیسٹ پیک ہے، ملکہ پربت، اس کے بھی 2 ہیں نا، ایک ساؤتھ ہے ایک نارتھ ہے. جی، تو اس کو پورا اوورال ہم 2 پیک نہیں کنسیڈر کرتے. نہیں، ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ انٹرنیشنلی اس کو ایک ہی ہم کہیں گے. چاہیے میری نہیں انفارمیشن انٹرنیشنل میں ایک ہی کہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ سر میں ویکیپیڈیا پہ دیکھ رہا تھا تو آئی ایس 400 کے قریب 6,000 ہے، 700 کے قریب 7,000 جو ہے وہ تقریباً ہے 117 ہے کہ 119 ہے. سو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سر اگر آپ تھوڑا سا پھر اس ویکیپیڈیا کو بھی اپڈیٹ کریں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی ویکیپیڈیا پہاڑوں کے حوالے سے اپڈیٹ ہے. ہاں، اصل میں اس کے اوپر جو پرانی ریسرچ ہے اس میں 102 یا 107 یا 110 پیکس پاکستان میں کہی جاتی ہیں، 7,000 والی. تو جب میں نے اس پہ کیا تو میں نے 184 پیکس میری بنی تھی. پھر میں نے کوئی میرے بیلجیم میں اور اس کے بعد ہالینڈ میں میرے ایکسپرٹ ہیں، دوست ہیں، ان کے ساتھ میری ڈسکشن شروع ہوئی. تو وہ پھر انہوں نے کچھ پیک کو کہا کہ یہ آپ مکس کر رہے ہیں، یہ پیک سیپریٹ پیک نہیں ہے. تو وہ کرتے کراتے پھر انہوں نے 178 پیکس جو ہیں اس کو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی ویلڈ ہے. واو. سو یہ نیو انسائٹ ود نعمان سمیع کے ساتھ آپ کو ابھی اپڈیٹڈ انفارمیشن ہے کہ 178 پیکس جو ہے وہ ابھی تک لسٹڈ ہے پاکستان میں، اور یہ سر کے ریسرچ کے مطابق. ہاں، اچھا، یہ جو ہے اس کو فائنل نہیں میں کہوں گا، یا اس کو میں اتھینٹک نہیں کہوں گا، یا اس کو میں یہ حرف آخر نہیں کہوں گا. یہ میری بیسیکلی پیپر ورک یا پیپر ریسرچ ہے. اب جو جیولوجسٹ ہیں جب یہ ان تک پہنچے گی، پھر وہ جیولوجسٹ دیکھیں گے کیا واقعی یہ ایک پیک بنتی ہے کہ نہیں، یا یہ ایسا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں سے اور بھی نکال دیں، ریڈکٹ ہو جائے یا میں بھی ایڈ ہو جائے. ہاں، میں بھی ایڈ ہو جائیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پہلا قدم ہے، تو اس کو مزید ابھی کام کی ضرورت ہے.
جو اور جو اب جس کام کی ضرورت ہے اس کا میں ماہر نہیں ہوں اور میں نہیں کر سکتا وہ کام. وہ بہت وہ تو اس فیلڈ کے ماہر کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ بہتر اس کو نہیں, اس کا پیمانہ بھی کافی ہائی ہے نا, یعنی سیٹلائٹ اس میں امیجز چاہیے ہوں گے آپ کو, ایگزیکٹلی وہ پراپر ایکسپیڈیشنز چاہیے ہوں گی اس پہ. سو آئی کین انڈرسٹینڈ. تو باقی 178 میرے اس میں ہے. باقی جو 6000 والی ہیں وہ میرے خیال میں کوئی 870 یا 900 کے قریب شاید بن جائیں, اور ہو سکتا ہے کہ اس پہ کم زیادہ بھی ہو جائے. اوورآل پاکستان میں کہہ رہے ہیں یا جی بی؟ یہ صرف پاکستان میں. پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ جی بی ہی کر لیں, بیچ میں آپ چترال کے ایریا بھی شامل کر لیں, کیونکہ اس کے علاوہ اور تو 6000 والی کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ ہے ٹوٹل. اچھا سر, میں لاسٹ ٹائم میں ادھر قریب ہی ہمارے چرکو پیک ہے 4300 میٹر کا ہے. جب میں وہ کر رہا تھا تو میں میپ کر رہا تھا اس کو نا, اس کی میپنگ کر رہا تھا. وہاں مجھے ایک پیک ملا جو کہ 7700 میٹر ہے. کہاں پر؟ آئی ڈونٹ نو یہ اب کہاں ٹچ کر رہا ہے. میں آپ کو اس کی اسکرین شاٹ انشاءاللہ سینڈ کر دوں گا. اس کا نام ہے اوناسر, ادھر لکھا بھی ہے اوناسر. 7700. 7700 یہ کہاں پہ آتی ہے؟ اب یہ مجھے نہیں ہے نا, کیونکہ اس کی میپ پہ تو آپ کو نظر آتا ہے کہ قریب ہی ہے. آپ کے اندازے سے کون سی ہوگی آپ بتائیے؟ مجھے لگتا ہے یہ چلاس سائڈ یا چترال سائڈ یا اس سائڈ پہ ہے. نہیں, کوئی نہیں, یہاں پہ کوئی نہیں ایسی. اچھا, اس میں صرف ایک ننگا پربت ہی ہے, اور ننگا پربت کی جو ننگا پربت ہے اس کے ساتھ رائے کوٹ پیک ہے, اور اس کے شولڈر ہیں ننگا پربت کے. وہ اگر ہم سارا ملا کے کر بھی لیں, میں نے اس میں اس کا لکھا ہوا ہے ننگا پربت کے جو شولڈرز ہیں, تو وہی ایک ہے. اس کے علاوہ اس پورے ریجن میں اور کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, مطلب کہ ننگا ہم یہاں بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں, یہاں سے ننگا پربت کے درمیان میں اگر کوئی 7000 کی پیک ہے تو وہ ننگا پربت اور اس کے شولڈرز ہی ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اچھا, ہاں, اس سے ہم آگے جائیں گے تو پھر جب ہم انٹر ہوتے ہیں اس میں جی بی میں داخل ہوتے ہیں, اور جی بی میں جانے کے بعد ہم دریائے سندھ کے دوسری طرف جاتے ہیں, وہاں پہ ہمیں پھر 7000 کی ملیں گی. ایون کہ ہمارے دیوسائی کے ایریا میں بھی ہمیں نہیں ملیں گی. اچھا, ویسے سیملر کویسچن ایک ننگا پربت کے بات آپ نے کی نا, تو اس سے ایک کویسچن یاد آ گیا. سائمن مورو شاید آپ جانتے ہو, علی ستپارہ کے ساتھ انہوں نے ونٹر اٹیمپٹ کیا تھا, سمٹ کیا تھا ناگا پربت کو. انہوں نے مجھے کہا کہ ناگا پربت جو ہے بیسیکلی یہ 8000 میٹر کے پہاڑوں میں سے مشکل ترین پہاڑ ہی ناگا پربت ہے. یعنی ایوریسٹ بھی ہے, لیکن اس کا ریزن ہے کہ ایوریسٹ ہائٹ میں ہے, ناگا پربت لینتھ میں بہت زیادہ ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہو کہ مطلب ناگا پربت کا جو لینتھ ہے نا, جن کے شولڈرز اور لینتھ وہ بہت بڑا ہے. ہاں, یہ اس کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, اور چونکہ وہ خود اوپر گئے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. اور میں تو اوپر نہیں گیا تو میں کہہ دوں کہ یہ غلط بات ہے, تو ایسا نہیں ہے. وہ ان کی رائے میری رائے سے زیادہ اہم ہے. لیکن جو ایکسپرٹس ہیں, جو کلائمبرز ہیں, جو اوپر جا چکے ہیں, ان کے خیال میں ننگا پربت اتنی مشکل پہاڑ نہیں ہے. ننگا پربت خطرناک کیسے ہو گیا یا کلر ماؤنٹن کیسے ہو گیا, ایسا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں پاکستان کے جو 5 پہاڑ ہیں تو اس میں اگر ہم باقی 3 نکال دیں, ننگا پربت اور K2, ننگا پربت اصل میں خطرناک یا مشکل یا قاتل اس لیے مشہور ہوا کہ دنیا میں کوئی بھی پہاڑ پہلی بار سر ہونے سے پہلے سب سے زیادہ جو اموات ہوئی ہیں وہ ننگا پربت پہ ہوئی, تو وہ یہ مشہور ہو گیا. اور آپ دیکھیں کہ سر ہونے کے بعد ننگا پربت پہ جو کیجولیٹی ریٹس ہے وہ بہت کم ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر نہیں ہے. نہیں, اب بھی ہے, اگر اس کی کلاسیکل روٹ سے کوئی جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. ہاں, اب اس کا جو سب سے مشہور روٹ ہے وہ دیامر ہے. میں 2003 میں وہاں پہ ایک اسپینش ٹیم کے ساتھ گیا تھا. میں 2 مہینے وہاں بیٹھا رہا ہوں. تو اس کا وہ میں نے کیمپ 1 بھی کیا, پھر اس پر کنشوفر وال کے اوپر تک بھی میں گیا. تو وہاں پہ بیٹھ کے میں سارے دن اس کو دیکھتا رہتا تھا. پھر پیچھے ایک پہاڑ تھا 6000 شاید 300 یا 400 میٹر کا تھا, اس کو میں نے کلائم بھی کیا. وہاں سے بھی میں نے پھر اس کو دیکھا. تو میرا خیال ہے کہ ننگا پربت دیامر سائڈ سے مشکل نہیں ہے, آسان ہے. اور جو سب سے لمبا آپ کہہ رہے ہیں وہ بیسیکلی براڈ پیک ہے. ہاں, براڈ پیک انتہا سے زیادہ لمبا ہے. یعنی ٹیکنیکل اس لحاظ سے میں نے سنا ہے جو فرسٹ کیمپ ہے وہاں تک ہے ٹیکنیکل, لیکن اس کے آن ورڈ وہ پھر لینتھی ہے, بہت لینتھی ہے. یعنی کہ میں اس کو اب کیسے بیان کر پاؤں کہ اگر کیمپ 2 سے اوپر, کیمپ 3 سے اوپر آپ سمٹ کے لیے نکلتے ہیں, تو اگر آپ ننگا پربت کے کیمپ 3 سے نکلیں, ٹاپ سمٹ کریں اور پھر واپس کیمپ 3 آ جائیں, تو فار ایگزامپل کہ آپ نے ٹوٹل 6 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا آنا جانے کا,
اور اگر آپ براڈ پیک پہ جاتے ہیں کیمپ 3 سے اوپر ٹاپ پہ جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں تو اس کے لیے شاید آپ کو 12 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, ایگزیکٹ فگر یا وہ نہیں ہے سمجھانے کے لیے. تو ننگا پربت بہت زیادہ لینتھی ہے. آپ کا کون سا پہاڑ آپ کو بہت فیوریٹ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ بس مجھے یہ پسند ہے ایسے ہی؟ خوبصورتی کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں. اس میں مجھے جب آپ لکپیلا کے ٹاپ پہ جاتے ہیں یا سکم کی ٹاپ پہ یا خردوپین کی ٹاپ پہ, وہاں سے آپ کو بوبی صغیر نظر آتا ہے. کون سا؟ بوبی صغیر. بوبی صغیر. ہاں بوبی صغیر یہ لکپیلا, ٹلمین اور سکمری پاس اس کے قریب میں ایک پہاڑ ہے, اور ہمیں یہ نوبندس مندے گلیشیئر سے بھی نظر آتا ہے. وہ ایک عجیب سحر ہے, بہت خوبصورت ہے, کمال ہے. چوگولیزا بہت خوبصورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہمارا راکا پوشی کیا بات ہے اس کی, ننگا پربت کا ویو امیزنگ. اور بچپن میں جب ہمیں اسکول میں کہتے تھے کہ پہاڑ بناؤ, تو جو ہم بناتے تھے وہ بیسیکلی ہم K2 بناتے تھے, یعنی کہ ریئل پیرامڈ K2. واہ. G4 کا سن سیٹ, اس سے خوبصورت پہاڑ کہاں آپ کو ملے گا. مستاق ٹاور, اس کی کیا بات ہے. تو بہت سارے پہاڑ ہیں, بہت خوبصورت ہیں. راکا پوشی کی آپ نے بات کی, وہ میرے جو سیکنڈ پاکستانی نے کیا ہے, وہ اچھا خاصے دوست بھی ہیں میرے, واجد نگری نام سنا ہوگا. بالکل. تو اس نے بھی کہا ہے کہ راکا پوشی کسی 8000 میٹر سے مشکل نہیں ہے, مطلب بہت مطلب اس کے لیول کا ہے. ہاں آسان ہی مشکل ہے, بالکل. ہاں, بالکل آسان نہیں ہے. بالکل بالکل 8000 میٹر کے, حالانکہ ہائٹ اس کی اتنی نہیں ہے, لیکن 8000 میٹر میں جتنا آپ کو ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا, اتنا ہی. ہاں میرے خیال میں یہ واجد نگری کرنل شیخ خان کے بعد دوسرے تھے شاید. ہاں دوسرے کرنل شیخ خان دوسرے تھے وہ. بالکل ان کی بات 100% درست ہے. ہاں بالکل. اچھا ابھی آپ کے پروفیشنل لائف پہ آتے ہیں, وہاں پہ اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں تھوڑا سا. آپ ٹور کمپنی چلا رہے ہیں ماشاء اللہ, اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیں کس طرح اس کی انسپریشن کیسے آئی کہ آپ کو لگا کہ ہاں, یا کب سے چلا رہے ہو؟ ہاں میں نے پہاڑوں کا شوق تھا, پھر ٹریکنگ کرنا شروع کی, پھر میں اسی فیلڈ میں آ گیا اور میں نے ٹورزم ہوٹل مینجمنٹ کیا. پھر اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے یہاں پہ ڈپلوما اور کورسز تھے وہ سارے میں نے کیے. پھر ٹریننگز میں نے بہت ساری کی, مطلب کہ میں نے 98-99 میں راک کلائمبنگ اور آئس کلائمبنگ اس کے جتنے کورسز ہیں وہ میں نے اس دور میں کیے. صرف یہ نہیں کیے بلکہ وہ انسٹرکٹر بننے کے لیے جو کورسز ہوتے ہیں وہ بھی میں نے سارے کیے. میں یعنی 99 میں ایک سرٹیفائڈ انسٹرکٹر تھا کلائمبنگ کا, اور اس کا راک کلائمبنگ کا. مگر اس دور میں مجھے یاد نہیں ہے, شاید وہ 6.6A تھا, 6A تھا یا شاید 5A تھا راک کلائمبنگ کا. میں نے وہ بھی کیا ہوا تھا. کس انسٹیٹیوٹ سے؟ سوری انسٹیٹیوٹ کون سا تھا؟ کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں, یہ اسپینش آتے تھے یہاں پہ ٹریننگ دینے کے لیے. اچھا, اسپینش کلائمبر تھے وہ آتے تھے. پھر میں نے کوریا سے بہت سارے اس کے جو ٹریننگ کورسز کیے. تو وہ اتنا مجھے تھا کہ پھر میں نے گائیڈ بن گیا, پھر اپنی کمپنی بنا لی, اور پھر اسپیسیفک کورین کے ساتھ کام شروع کر دیا. تو اب کورینس کو میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں. اپنی میری کمپنی ہے انڈس ٹریول کے نام سے, انڈس ٹور اینڈ ٹریول کے نام سے. تو ان کو میں یہاں پہ گندھارا اور بدھسٹ, یعنی آپ آرکیولوجیکل ٹورز ابھی. ہاں میرا پروفیشن جو ہے وہ بیسیکلی آرکیولوجی یا تاریخی ٹورزم ہے, وہ والا ہے. یہ جو پہاڑ ہیں یہ میرا شوق ہے. اچھا واہ زبردست. تو مطلب ماؤنٹینئرنگ کے سائڈ, ٹریکنگ کے سائڈ پہ آپ کوئی ٹرپس وغیرہ نہیں لے کے آئے صرف؟ وہاں پہ بھی میرے ٹریکس ٹورس جاتے ہیں, ٹریکس جاتے ہیں میرے وہاں پہ بھی. کبھی کبھار میری ایکسپیڈیشن بھی آتی ہیں جو K2 کلائم کرنے کے لیے آتی ہیں. اچھا گریٹ. تو یہ آپ مطلب اوبیسلی بذات خود تو اتنی جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے ہو, تو ڈو یو ہیو اے ٹیم فار دس؟ جی بالکل, اس کے لیے گائیڈ ہیں اور لاجسٹک ٹیم ہے جو وہ سارے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا واو امیزنگ. ابھی تک آپ کی ایجنسی کہاں تک کے ٹرپس کرا چکی ہے؟ پورے پاکستان, اگر کیا جائے تو پورا پاکستان, یعنی کراچی سے شروع کرتے ہیں اور ہم یہاں تک آتے ہیں. اس میں انڈس ویلی سویلائزیشن ہے, ہماری گندھارا ہے. اس کے بعد اوپر جاتے ہیں تو ٹورز ہوں تو وہ سارا جو ہمارا اسکردو ہنزا کا, ٹریکنگ ہو تو شمشال, اس کے بعد K2 کا ہے, سنو لیک ہے, یہ سارے ٹریک ہوتے ہیں ہمارے. تو یہ ساری چیزیں ہماری شامل ہوتی ہیں. امیزنگ. اچھا یعنی ٹورز اور ٹریکنگ
اور کلائمبنگ، یہ سارا کچھ شامل ہے. سارا کچھ شامل ہے. دس از گڈ، ماشاء اللہ، زبردست. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ بیس آن ٹورزم ٹرینڈس، پاکستان میں ٹورزم کو کیسے دیکھا جاتا ہے اور اوور آل ورلڈ میں کیسے دیکھا جاتا ہے گلوبلی؟ پاکستان ٹورزم کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے یورپ والے آج سے 50-60 سال پہلے دیکھتے تھے. یعنی ہمارے ابھی وہ ایک سائنس یا ٹرینڈ شروع ہو رہا ہے، تو ہم بہت پیچھے ہیں اس کے لیے. یعنی کہ اگر پاکستان ٹورسٹ کی بات کریں تو ہمیں ٹریولنگ کی سینس ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہم میرا نہیں خیال کہ ہم وہ جگہ دیکھنے جاتے ہیں. ہم صرف جو زندگی گزار رہے ہیں اسے بس ہم 2-4 دن کے لیے نا آزادی اور ہلا گلا اور شور کرنے یعنی ہمیں جاتے ہیں. اسکیپزم چاہیے رادر دین ٹورزم. ہاں، تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے کہ میں پہلی بار گیا ہوں تو مجھے خود بھی نہیں پتا میں کہاں جا رہا ہوں اور میں نے کیا کرنا ہے. تو پھر واپس آتا ہوں، تھوڑی سی مجھے سینس آتی ہے، اگلی بار میں کچھ بہتر طریقے سے جاتا ہوں. تو جب میں 4-5 بار جاتا ہوں تو میں ایک اچھا ٹورسٹ بن چکا ہوتا ہوں. تو یہ پاکستانی ہے. تو یہ ابھی شروع کیا انہوں نے پاکستانیوں نے 2-4 سال پہلے سے. تو میرا خیال ہے کہ کرٹیسائز ہوتے ہیں پاکستانی کہ یہ کیا کرنے جاتے ہیں اور کیا کچھ کر کے آ جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، کرٹیسائز کریں، لیکن اسی سے یہ سیکھیں گے اور 8-10 سال بعد یہ بہت میچور ٹورسٹ بن چکے ہوں گے ہمارے لوگ. انشاءاللہ سر. لیکن ویسے ہم جو سب سے اچھا، جو مجھے لگتا ہے ہم جو سب سے اچھا کام کرتے ہیں وہ بلیم کرتے ہیں ایزیلی. اس میں کوئی شک تو نہیں مجھے ہے. یہ بتائیں سر کہ ہم کس کو بلیم کریں پاکستان کے ٹورزم کو لے کر؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ فارنر ہمیں بڑے سویلائز نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اسکول میں، ان کے گھروں میں تربیت ملتی ہے. جب وہ باہر نکلتے ہیں تو بڑے اچھے ایک شہری ہوتے ہیں. تو ہمیں نہ اسکول میں تربیت ہے، نہ ہمیں گھر میں کچھ بتایا جاتا ہے، نہ ہمیں ماحول سے کچھ ملتا ہے. تو ہم باہر جاتے ہیں اور ہم پھر دھکے کھانے کے بعد ہی ہم کچھ سیکھتے ہیں. تو اس لیے ہمارے لوگ غلط تو کرتے ہیں، ہم ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں تو وہ بیچارے سیکھیں کہاں سے. تو جب ان کے اوپر بیتتی ہے تو پھر وہ سیکھتے ہیں. سر ماشاء اللہ آپ ایک اسٹیبلش ٹریولرس کے لیے ماشاء اللہ کام بکس کے ذریعے کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے نصاب میں بھی کنٹریبیوشن چاہیے آپ کی؟ یعنی اگر آپ نصاب کے لیے، یعنی اکیڈیمیا کے حوالے سے کر رہا ہوں، یہ بھی اکیڈیمیا کا حصہ ہی ہے، لیکن میں بچوں کے لیے جس طرح آپ نے خود بتایا، تو اگر ہمارے ایکیڈیمکس میں، بچوں کے ایکیڈیمکس میں یہ چیزیں انوالو ہو جائے، آ جائے کہ ہاں ٹورزم کیا ہے. کیونکہ ہمیں تو وہی ہم 12 کتابیں پھر بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ 12 کتابیں مجھے ایسا سمجھ نہیں آ رہی کہ ایز سچ وہ کوئی امپرومنٹ لا رہی ہے بچے میں، وہ نہیں لا رہی. تو اس کا ہاں میرا خیال ہے اسکول میں ہمیں پڑھانا چاہیے. اور ضروری نہیں ہے کہ ٹورزم کا پڑھانے کے لیے آپ کو پہاڑوں پہ لے کے جائیں تو پھر ہی آپ کریں. نہیں، آپ جہاں پہ بھی اسکول ہے، آپ کے شہر میں یا آپ کے گاؤں میں یا آپ کے قریب بہت ساری ٹورسٹ پوائنٹس ہیں. آپ بچے وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کو کچھ تربیت تو دیں کہ بھی آپ نے کیوں جانا ہے اور کیسے جانا ہے. اور جب واپس آتے ہیں تو پھر صرف سیر کر کے ایک دن گزار کے نہیں آ گئے. ان کا جو ٹیسٹ ہوگا، جو امتحان ہوگا، اس کے اندر اس چیز کا حصہ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی سر. تو بچوں کو پھر اس پوائنٹ سے جائیں گے کہ بھئی ہم سیر کے لیے تو جا رہے ہیں لیکن ہم کچھ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے، ایک پوری جنریشن کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، پھر بہتر ہو جائے گا. بہت زیادہ. اس کی ریزن یہ ہے نا کہ صرف جنریشن پہ محنت کی ضرورت نہیں ہے. مجھے لگتا ہے جو پیرنٹس ہے، جو ٹیچرز ہیں، ان پہ اٹ سیلف محنت کی ضرورت ہے. اس میں دونوں کا قصور ہے. ایگزیکٹلی. اب کیا ہے کہ پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسکول بچوں کو بھیج دیا تربیت کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو اب ان کا کام ہے وہ پڑھائیں اور تربیت دیں. تو وہ دیتے نہیں ہیں. اور ٹیچرز یہ کہتے ہیں یہ گھر سے کچھ سیکھ کے نہیں ہے تو ہم کیا سکھائیں. تو یہ دونوں کا کام ہے. ایگزیکٹلی. اور اگر ٹورزم کے لیے وہ کچھ کرے، یعنی اپنے آپ کو ایکسپلور، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ یہ لگژری ہے، اور نہیں، لگژری نہیں ہے. ایکسپلوریشن از اے پارٹ آف لائف. بالکل. وہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ آپ نکلو میری کائنات کو ایکسپلور کرو. بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں پہلے یہ تو بتایا جائے نا کہ ہم سڑک پہ جائیں گے تو ہم نے نکلنا کیسے سڑک پہ. تو میرے خیال میں یہ ٹورزم کا حصہ ہے کہ ٹریفک، گاڑی کیسے چلانی ہے، سڑک کراس کیسے کرنی ہے، بازار میں کیسے چلنا ہے. تو یہ سارا ٹورزم کا ہی حصہ ہے. تو یہ میرے خیال میں ہمیں اسکولوں میں ضرور پڑھانا چاہیے. اس سے نہ صرف ہمارا ٹورزم بہتر ہوگا بلکہ ہم ایک مہذب شہری بھی بن جائیں گے. ایگزیکٹلی سر. ویسے ہم زیادہ تر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس پہ کلائمیٹ چینج اور ان سب چیزوں کے حوالے سے بات آ رہی ہے.
اسی میں ایک اور ایکسپیکٹ ہے جو سسٹینیبلٹی کی بات ہے، ٹورسٹ اور سسٹینیبلٹی. آپ کو کیسا لگتا ہے کہ اگر ڈفرینس میں لے لیں تو فارنرز ٹورسٹ اور پاکستانی ٹورسٹ ان میں کون زیادہ سسٹینیبل ہے؟ آف کورس فارنر، ویری اچھا، سمپل. اور آپ سسٹینیبلٹی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی آپ ٹورسٹ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ گند جو ہے وہ ٹورسٹ پہ لاتے ہیں. ہم ویسے ہمارے مائنڈ میں سسٹینیبلٹی کے حوالے سے گند ہی سامنے آتا ہے کہ نہیں یہ، حالانکہ اس کے بہت سے ایکسپیکٹس ہے گورنمنٹ لیول پہ ہے کہ کس طرح، جس طرح آپ نے ریسنٹلی آف دا کیمرہ مجھے بتایا کہ کوریا کا کیسا نظام ہے. ایک جھیل کے سامنے بہت سارے 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، بٹ اسٹل وہ جگہ بہت خوبصورت ہے. اوکے سر مجھے یہ بتائے کہ جس طرح نیپالی کو اسپیشلی پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہی ہے نا کہ یہ آ رہے ہیں اور ہمارا بزنس کو جو ہے ہائی جیک کر رہے ہیں، اسپیشلی چاہے وہ گائیڈنگ فیلڈ میں ہو یا پورٹرنگ فیلڈ میں ہو. اس کے حوالے سے میں کیا کہنا چاہ رہے ہو سر آپ؟ اس کا میں یہ کہوں گا کہ جیسے نیپالی یہاں پہ آ رہے ہیں شرپاس، اور وہ ہماری ٹورزم کو، ہماری بزنس کو، ہر چیز کو ہائی جیک کر رہے ہیں. تو اگر وہ کر رہے ہیں، فرض کر لیتے ہیں اگر وہ کر رہے ہیں، تو اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ مثلاً ہمارے ہائی پورٹرز کو ہو رہا ہے نا نقصان، ہاں وہ متاثر ہو رہے ہیں. تو کیا ہائی پورٹرز کرٹیسائز کر رہے ہیں اس چیز کو؟ نہیں، وہ تو اس کو اور زیادہ فائدے میں لے رہے ہیں. تو کون کرٹیسائز کر رہا ہے؟ یعنی وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا اس کام کے ساتھ لینا دینا ہی نہیں ہے، نہ وہ متاثرین ہے نہ کو لینا دینا ہے، ان کا کام سے کرٹیسائز کرنا ہے. اچھا، اس کو میں مثال دیتا ہوں. آج سے کوئی 30-40 سال پیچھے چلے جائیں، یعنی 1980s میں چلے جائیں، تو یورپینز آتے تھے نیپال میں، یا 1970 میں چلے جائیں، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نیپالی شرپاس کو نہیں لیتے تھے ہائی پورٹرز، وہ اپنے یورپ سے ہائی پورٹرز لے کے آتے تھے. تو نیپالیوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کرٹیسائز نہیں کیا نہ کلائمبرز کو، اور نہ ہی ٹور آپریٹرز کو، اور نہ ہی ہائی پورٹرز کو جو وہاں سے آ رہے تھے کہ بھی یہ ہمارے ٹورزم کو ہائی جیک کر رہے ہیں، ہمارا بزنس لے رہے ہیں. انہوں نے خاموشی سے ان کے ساتھ کام کیا اور کام سیکھا. اچھا، واو، کام کیا اور کام سیکھا، اور 10-15-20 سال انہوں نے کام کرنے کے بعد آپ دیکھیں mid-90s کے بعد وہ جو ہائی پورٹرز وہاں سے آتے تھے وہ آنے بند ہو گئے، کیونکہ اب نیپالی اتنے ٹرینڈ ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم خود ہیں آپ کو کروائیں گے. ایگزیکٹلی سر. تو انہوں نے کرٹیسائز نہیں کیا، انہوں نے کام سیکھا اور کر لیا. ہمارے ہاں یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. اب آپ اندازہ کر لیں کہ نیپالیوں کے آنے سے پہلے آپ دیکھ لیں پاکستانی کتنے تھے جو ہائی پورٹرز تھے، پاکستانی کتنے تھے جو کلائمبرز تھے، اور پاکستانیوں کی کلائم کرنے میں تعداد کتنی تھی، آٹے میں نمک کے برابر. کوئی پتہ چلتا تھا کہ 2-3 K2 پہ پہنچے، یا 2-3 براڈ پیپ کے، 2-3 ناگا پربت پہ، اتنے ہی ہمارے ہائی پورٹرز ہوتے تھے. ایسا ہی ہے، بالکل پروفیشنل. اور جاتے کتنے تھے؟ شاید 20 سے 25 ہائی پورٹرز ہوتے تھے ہمارے یہاں، شاید 30 کر لیں جو ہر سال جاتے تھے ان کے ساتھ. اور ایکسپیڈیشن کتنی آتی تھی؟ 15, 20, 30. میں چونکہ خود مجھے یاد ہے کہ 2004 میں شاید ہماری 60 یا 62 ایکسپیڈیشن آئی تھی، اور وہ ہماری تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپیڈیشن تھی. یعنی کہ اب، اور نیپالی جو ہیں ان کے پاس بڑا نام تھا، بڑا کام تھا نیپال میں. انہوں نے اپنا وہ پورا نیپال کا بزنس یہاں پہ لے کے آ گئے. ہمارا بزنس نہیں چھینا انہوں نے، وہ اپنے سارے کلائنٹ جو تھے نیپال آتے تھے وہ مکمل کیے اور یہاں پہ لے کے آ گئے. تو یہاں پہ جب اتنی ایکسپیڈیشنز آئیں، اتنے کلائمبرز آئیں، تو ہمارے جو 20-30 کلائمبرز جاتے تھے ہائی پورٹرز، اب اس کی جگہ پہ 100 ہائی پورٹر جا رہے ہیں ہمارے. اب جو ہمارے 2, 4, 10 ہائی پورٹر کلائم کرتے ہیں، اب اس کی جگہ ہمارے 20, 30, 50 ہائی پورٹر جو ہیں ایک سال میں کلائم کر رہے ہیں. تو کلائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو فوری طور پہ ان کو بزنس اچھا مل رہا ہے، اور جو وہ 5 سال میں کماتے تھے وہ ایک سال میں اتنا کما رہے ہیں ہماری ہائی پورٹرز. اور اس کے بعد ٹرینڈ ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیے گا اگر 2, 4, 5 سال میں نیپالی یہاں سے بالکل آؤٹ ہو جائیں گے یا بہت کم رہ جائیں گے، کیونکہ ہمارے اپنے ہائی پورٹرز، ہمارے اپنے ٹور آپریٹرز اتنے ٹرینڈ ہو جائیں گے کہ وہ نیپالیوں کو بالکل اسی طرح نکال دیں گے جیسے نیپالیوں نے یورپینس کو نکالا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہے. کرٹیسائز کرنے والے کرتے رہیں، میرے پوائنٹ آف ویو سے وہ ٹھیک نہیں ہے. میں تو اس کو ایک پازیٹیو لیتا ہوں. انشاءاللہ. چلے سر ہم اپنے لاسٹ سیگمنٹ پہ جاتے ہیں، جس میں میں نے آپ سے کچھ ریپڈ کویسچنس پوچھنے ہوں گے، اور اس نے آپ بغیر سوچے سمجھے اپنے آنسر. میں خیال ایک سوال آپ اور تھا جو ہم کنٹینیو کر رہے تھے، کچرے کے اوپر. ہاں سر، اس میں ہم تھوڑا سا 1-2 منٹ میں ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے کہ سر جو بیسیکلی جو وہاں کے
مجھے یہ بتائیں کہ زیادہ تر کچرا پھیلاتے کون ہیں؟ یہ از اٹ ٹرو کہ یہ اٹس اے متھ کہ یہ ٹورسٹ ہی ہے؟ ہمارے یہاں پہ ہمیشہ ٹورسٹ کو کہا جاتا ہے کہ وہ کچرا پھیلاتے ہیں. بالکل پھیلاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹورسٹ جاتے ہیں اور کچرا پھیلاتے ہیں, لیکن یہ کہنا ہے کہ ٹورسٹ ہی پھیلاتے ہیں یہ غلط ہے. اچھا. اب سمپل سی بات ہے کہ اسکردو میں ایک ٹورسٹ جو 2-4 دن کے لیے گیا ہے, اور کیا وہ ٹورسٹ وہاں پہ کچرا زیادہ پھیلائے گا یا جو وہاں کا پرماننٹ رہنے والا بندہ زیادہ پھیلائے گا؟ اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ میرے گھر میں ایک مہمان آتا ہے اور وہ کچھ وقت گزار کے واپس چلا جاتا ہے, تو کیا میرے گھر میں یا میری گلی میں وہ جو مہمان آیا تھا اس نے کچرا زیادہ پھیلایا ہوگا یا میں پھیلا رہا ہوں یہاں پہ زیادہ؟ تو ٹورسٹ کا حصہ ہے کچرا پھیلانے میں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 10-20% ہی ہے, مقامی لوگوں کا حصہ ہے. لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب جو ٹورسٹ آ رہے ہیں تو ایگزیکٹلی وہ جگہ اس میں تو ایک ٹورسٹ نہیں آتا نا, وہ تو چینج ہوتے جا رہے ہیں اور کافی آ رہے ہیں اس میں, اسکردو میں, گلگت میں, کہاں بھی سائڈ پہ آتے رہتے ہیں. تو جب ایک جگہ پہ ان آؤٹ کافی ہوتا ہے نا, تو اوبیسلی پھر تو ہم ویسے بلیم بھی کر سکتے ہیں کہ ٹورسٹ ہو سکتے ہیں. اصل مسئلہ کچرا پھیلانا نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جب ٹورسٹ جاتا ہے تو وہ کچرا پھیلتا ہے. ظاہر ہے دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی ٹورسٹ جاتا ہے, کسی ایڈوانس کنٹری میں بھی چلے جائیں, وہاں پہ بھی جو جاتے ہیں تو وہ اس کا گاربیج تو جمع ہوتا ہے نا ٹورسٹ کا. تو ہمارے یہاں سے 2 مسئلے آتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ ہم ان کی طرح مخصوص جگہ پہ کچرا نہیں رکھتے, ہم پھیلا دیتے ہیں. اب اگر مخصوص جگہ پہ ہم نے نہیں رکھا, پھیلا دیا, تو پھر ہمارے ادارے بھی ہیں ہمارے نا, تو وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی پھر ذمہ داری پوری نہیں کرتے. وہ مخصوص جگہ پہ رکھتے ہیں کچرا اور پھر وہاں سے ان کا کچرا اٹھا لیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ پھیلاتے ہیں, پھینک دیتے ہیں, اور پھر ہمارے ادارے بھی نہیں اٹھاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں سائڈ سے دونوں طرف قصوروار ہیں, بلکہ تینوں طرف قصوروار ہیں. اس میں سب سے کم قصور جو ہے وہ ٹورسٹ کا ہے, جن کو سب سے برا کہا جاتا ہے. اس کے بعد زیادہ جو میں غلطی سمجھتا ہوں وہ مقامی لوگوں کی ہے, وہ ان کا زیادہ حصہ ہے کچرے کے اندر. کیونکہ وہ وہاں رہ رہے نا. اب کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ٹورسٹ بالکل نہیں جاتا, اگر ٹورسٹ کچرا پھیلاتے ہوں تو پھر وہاں پہ کچرا نہیں ہونا چاہیے, وہاں پہ بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ بھی ہیں. اور سب سے بڑھ کے جو جن کی ذمہ داری ہے کچرا اٹھانے کی, کچرے کو ڈسپوز کرنے کی, وہ پوری نہیں کر رہے. تو لہٰذا پھر اس کا جو الزام ہے ہم ٹورسٹ پہ لگاتے ہیں. اگر ہم ان کو نہیں کہیں گے نا تو بظاہری بات ہے یہ نااہل نظر آئیں گے ہمیں. تو وہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے ٹورسٹ کے اوپر سارا بلیم ڈالتے ہیں. ان کا حصہ ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ان کو برا کہا جاتا ہے. ہر بندہ اپنا اپنا کام پورا کرے تو کچرا نہیں پھیلتا. حالانکہ بڑا آسان ہے, اسی کچرے کے اوپر ایک نئی انڈسٹری بن سکتی ہے اور نئے روزگار بن سکتے ہیں. ریسائکلنگ اس کا ایگزیکٹلی تو ہونا چاہیے یہ والا. ایگزیکٹلی. اچھا سر, لاسٹ پہ سیگمنٹ پہ جاتے ہیں اگین. سو ریپڈ فائر ہے, میں آپ سے 2-3 ورڈز میں کویشچن پوچھوں گا, آپ نے آنسر کرنا ہوگا. ماؤنٹینز اور بیچز؟ بیچز. ہاں سر, ماؤنٹینز کو تو آپ پسند کرتے ہیں. ہاں بالکل ہے. میرا بیچز اس طرح سے کہ میرا سمندر میں میرا بہت زیادہ ٹریولنگ ہے میری. اچھا. اور اگر دنیا کے بڑے جو ایکسپلورر ہیں یا جو ایڈونچر ان سے پوچھا جائے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا ایڈونچر سمندر کا ہے. سی ٹریول ہے. دوسرے نمبر پہ پہاڑ ہیں, پھر تیسرے نمبر پہ ڈیزرٹ آتے ہیں. تو میری بھی یہی کیٹیگری ہے. میں نے ماؤنٹینز پہ بہت سفر کیا, لیکن میرے خیال میں نے سمندر میں زیادہ سفر کیا ہے. یہ جتنے ہمارے کوریا سے جاپان سے لے کے فلپین تک کا سارا سمندر ہے, یہ میں نے یہ کروز میں اور یہ میں نے بہت لمبی لمبی ٹریولنگ کی ہوئی ہے. سمندر مجھے زیادہ پسند ہے. اچھا, کوئی ایک ایسی ڈیسٹینیشن جس کو آپ اگین وزٹ کرنا چاہ رہے ہو؟ میرے خیال میں پسو مجھے بہت پسند ہے. ہاں, بس وہاں جا کے بیٹھ جانا. اور اچھا, ایک ایسی جگہ جہاں آپ کبھی نہیں جانا چاہو گے؟ اس پہ کبھی سوچا نہیں. سن رائز اور سن سیٹ؟ سن سیٹ. سن سیٹ خوبصورت ہے. ٹی اور کافی؟ کافی. سولو ٹریول اور گروپ ٹریول؟ سول مجھے زیادہ پسند ہے. اکیلے؟ میری زیادہ ٹریولنگ سول ہی ہے. اچھا, ایڈونچر اور کمفرٹ؟ ایڈونچر مزے کا ہے. ہاں, بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے. اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے انشاءاللہ کہ جو آپ کو دیکھنے والے ہیں وہ آپ سے انسپائر ہوں گے, اور امید ہے کہ وہ آپ کے بکس کو اٹھا کر اپنے لیے ایک ایسا مجموعہ, ایک ایسا گائیڈ لائن رکھے کہ ان ساری جگہوں کو وہ خود ایکسپلور کر سکے.
آخری میں کوئی میسیج جو آپ کو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے، اگر آپ کا کوئی آخری میسیج ہو آن کیمرہ میں آپ ان کو دینا چاہو تو کیا ہوگا؟ ویسے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ سیاحت کرتے ہیں تو اپنے لیے نہ کریں. آپ کو سیاحت اس نظریے سے جا کے کریں کہ میں واپس آ کے میں نے جو میں دیکھ کے آیا ہوں یا میں جو کر کے آیا ہوں، اس کے میں نے اپنی وجہ سے، اپنی سفر کی وجہ سے میں نے بہت سارے لوگوں کو یہاں بھیجنا ہے. تو پھر آپ کے یہ سفر کا مقصد پورا ہو جائے گا. اگر آپ خود کر کے آ گئے اور اس کے آپ کے کرنے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو میرے خیال میں آپ نے وقت ضائع کیا. جیسے ہمارے کتنے لوگ ہوں گے، ہزاروں لوگ ہوں گے جو کبھی گئے ہوں گے پہاڑوں پہ، ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، بس ان کا اپنی ذات کے لیے سفر تھا. اور جنہوں نے اس کے اوپر لکھا، جنہوں نے اس کے اوپر ویڈیوز بنائیں، جنہوں نے ڈاکومنٹریز بنائیں، ان کو دیکھ کے لوگ جا رہے ہیں، تو ان کا وہ سفر تھا جو لوگوں کے لیے فائدہ مند تھا. ماشاء اللہ آپ بھی وہی کر رہے ہیں سر، آپ ماشاء اللہ ایک شکل میں، جی بالکل ایک شکل میں وہی کر رہا ہوں. تو میرے خیال میں سفر اس لیے کرنا چاہیے کہ میری وجہ سے باقی لوگ بھی جائیں. تو اگر آپ کی وجہ سے باقی لوگ نہیں جا رہے تو پھر آپ کا ایک ذاتی سفر ہے، اس کا لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں. سو جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ محمد عبدوہو، جو کہ بیسیکلی ایک ٹریکر تھے، بلکہ ہے سوری. اور الحمدللہ سے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو اپنے پوڈ کاسٹ پہ لے کے آؤں جو دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں. تو اس سفر میں آپ بھی میرے ساتھ رہے اور کوشش کریں کہ میرے اس چینل کو آپ آگے سے آگے شیئر کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور ایسی سٹوریز کو آپ اور اٹھائیں اور دنیا کے سامنے رکھیں، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں. یہ کمیونٹی بہت چھوٹی ہے، ٹریکنگ اور ماؤنٹینئرنگ کی کمیونٹی پاکستان میں بہت چھوٹی ہے. تو کوشش کریں کہ انشاءاللہ اس کو سپورٹ کریں. انشاءاللہ تب تک ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے کسی اچھے سے نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.